پھر اس مسئلے سے کیسے نکلے، ان سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ثبوت سید صاحب بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں پھر صاحب. میرا نام ثبوت سید ہے جی، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اسلام آباد میں ہوتا ہوں. فیض اللہ خان نام ہے، اور ویسے تو میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، لیکن میں شروع سے ہی کراچی میں رہائش ہے اور وہیں صحافت سے وابستہ ہوں. ٹھیک ہے. کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دوں. وسعت اللہ خان صاحب اپنے ریویو میں لکھتے ہیں کہ ڈیورنٹ نائٹ کا قیدی کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت سادہ انداز میں لکھی گئی اور اسے پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ آپ کن جگہوں پر خود موجود ہیں جن کا ذکر ہو رہا. فیض اللہ خان اور افغانستان میں ایک ہی قدر مشترک ہے، دونوں ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے. اب یہ جو ایک بات کہی گئی ہے کہ دونوں ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، تو ڈیورنٹ لائن کا قیدی، یہ ٹائٹل ہی آپ کو یہ چیز بتانے کے لیے وہ کافی ہے. اس لیے فیض اللہ کی خبر کی تلاش میں سرحد پار گئے اور افغان انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھے. اگر فیض اللہ کوئی افغان صحافی ہوتا اور اسی طرح پاکستان سرحد میں داخل ہوتے وقت مقامی انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھ جاتا، تب بھی وہ ایسی ہی آپ بیتی لکھتا اور اس کا نام بھی ڈیورنٹ لائن کا قیدی ہی ہوتا. افغانستان ملک کم اور شطرنج زیادہ ہے. کون سا مہرہ کس مہرے کو کب پیٹ دے، دھوکہ دے دے، کھا جائے، شطرنج بدر کر دے، کچھ معلوم نہیں پڑتا. افغانستان اور آر پار کا قبائلی علاقہ وہ بھی ساتھ ہے جس میں کھلاڑی مہروں سے اور مہرے کھلاڑی سے کھیلتے ہیں. کہنے کو ایک عام صحافی اور عام سی قید کی کہانی ہے، مگر یہ کوئی آپ بیتی نہیں، دلدل ہے. پہلا صفحہ کھولا نہیں اور آپ دھنستے نہیں. باہر نکلنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ آپ کتنی تیزی سے اس کے آخری صفحے تک پہنچ سکتے ہیں. افغان مائنڈ کو سمجھنا ہو تو پھر یہ کتاب سب سے آسان ہے. فیض اللہ کی صورت پر نہ جائیے، وہ ایک چالاک قصہ گو ہے جس نے سادگی کی کھال اوڑھ کر رکھی ہے. وہ صحافی تو ہرگز نہیں بلکہ ایک ایسا لکھاری ہے جو پیٹ پالنے کے لیے صحافت پہ اتر آیا ہے. اگر یہ سیدھی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کا ڈیورنٹ لائن کا قیدی لازماً پڑھنا بنتا ہے، لگ پتہ جائے. تو وسعت اللہ صاحب ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں. باقی ہم سیشن کا آغاز وسعت صاحب سے ایک سوال سے کریں گے کہ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے صحافت کا آغاز کیسے کیا؟ اچھا، اس میں جو وسعت صاحب نے بولا ہے کہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتا، تو اس کے پاس میری دلیل ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے ملک کے ماسک کے ملک کے خدائے ماسک. تو مسلمان تو سرحدوں کو ویسے ہی نہیں مانتا، تو میرے خیال اس سے میری بچت ہو جاتی ہے. اچھا، دوسری جہاں تک صحافت کی بات ہے تو 2005 سے میں صحافت سے وابستہ ہوں اور مختلف جگہوں پر کام کیا ہے، RYI کے ساتھ، سما ٹی وی کے ساتھ. اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ 2014 میں آپ کو یاد ہو کہ پاکستانی طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے تھے، اور یہ امن مذاکرات کا آغاز ہوا تھا PTP کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے. یہ مذاکرات تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن ان مذاکرات کے حوالے سے مجھ سے PTP نے رابطہ کیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے انٹرویوز کیے جائیں اور ان مذاکرات کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ آگے آنا چاہیے. اس کو جاننے کے لیے مجھے پہلے مرحلے میں پشاور بلایا گیا، اور پھر پشاور آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے میں نے انٹرویوز کرنے تھے، مولوی فضل اللہ کے، عمر خالد خراسانی کے، احسان اللہ احسان کے، اور اس وقت یہ لوگ بہت آرام سے سڑک کے دونوں طرف ہوتے تھے. یہ لوگ وزیرستان میں بھی ہوتے تھے اور کنڑ میں بھی اور ننگرہار میں بھی. تو جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک آدھ دن پہلے ہی اس طرف چلے گئے ہیں، ننگرہار اور کنڑ کی طرف ہے، تو آپ کو وہاں جانا ہوگا. اب یہاں پر آنے کے بعد یہ سراسر میرا فیصلہ تھا کہ مجھے اس اسٹوری کے لیے اس طرف چلے جانا چاہیے. اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے ہمارے یہ تصور ہے کہ وہاں پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور آپ جب چاہیں آ جا سکتے ہیں، اور ایک طویل عرصے تک ایسا ہوتا بھی رہا ہے اور اب جا کر بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے. تو اس خبر کی تلاش یا اس کی لالچ میں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر اس اسٹوری پہ کام کر لوں گا
اور میں خالی ہاتھ واپس آنے کے بجائے میرے پاس ایک اچھی اور بڑی اسکوٹی ہوئی. تو وہاں جب میں گیا اور تورخم کے راستے سے میں نے وہ سرحد عبور کی, اور ویسے ہی ہوا تھا مجھ سے پاکستان میں کسی نے پوچھا اور نہ اس طرف افغانستان میں کسی نے پوچھا, اور میں بڑے آرام سے, میں صبح کراچی سے نکلا, شاید 10 بجے کی فلائٹ تھی, اور میرا خیال ہے میں کوئی 3 بجے یا 4 بجے میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے میں بیٹھا ہوا تھا. ننگرہار کا ایک علاقہ ہے پارچاؤ, تو پارچاؤ میں پہنچ چکا تھا, اور اس دوران نہ مجھ سے کسی پاکستانی نے پوچھا, نہ افغانی نے پوچھا, نہ کسی امریکن نے پوچھا. تو آپ تو پشاور گئے, آپ کو کون اور کس طرح سے وہاں پہ لے گئے؟ دیکھیے انہوں نے مجھے پہلے مرحلے میں پشاور آنے کا کہا تھا, تو پشاور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا بندہ آئے گا, وہ مجھے ریسیو کر لے گا. تو ایئرپورٹ پہ 2 لوگ ان کے آ گئے تھے, اور پھر ان کے ساتھ میرا سفر شروع ہوا. بلکہ ہم باڑہ, جو پشاور کے پاس ہی جگہ ہے, وہاں ہم رکے, ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا, اور اس کے بعد پھر تورخم کے رستے, حالانکہ چیک پوسٹ تھیں لیکن کہیں نہیں روکا انہوں نے. میں البتہ مجھے جو لے جانے والے 2 لوگ تھے, انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر بارڈر پر گیٹ پر اگر کوئی رکے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی کہنا ہے کہ میں تاجر ہوں اور گاڑیوں کا کام کرتا ہوں, اور میں نے اس طرف جا کر کچھ انجن وغیرہ دیکھے. تو یہ لیکن اس کی نوبت نہیں ہے, کسی نے روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, افغانستان میں آپ داخل ہو گئے, پھر آگے کا سفر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تک کیسے پہنچے آپ؟ اندر کوئی بھی چیک پوسٹ, ہم نے سنا ہے کہ راستے میں بڑے چیک پوسٹ ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں. چیک پوسٹ تھیں, میں جب نکلا تو وہ افغان آرمی اور افغان پولیس کی چیک پوسٹ تھیں, اور لال پورہ ایک علاقہ ہے جب آپ تورخم سے جاتے ہیں, کیونکہ جو مرکزی سڑک ہے جلال آباد کابل شاہراہ جس کو کہتے ہیں, تو اس پر سفر کرنے کے بعد تقریباً کوئی 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ پہ ہم مڑ گئے. کچا راستہ تھا, لال پورہ کا علاقہ تھا, اور وہاں پر بھی باقاعدہ چیک پوسٹ, بلکہ اس برج پر تو 2 چیک پوسٹ تھیں, لیکن یہ کہ وہاں پر بھی کسی نے نہیں روکا. اور اس کو کراس کر کے پھر میں آگے چلا گیا. وہاں چھوٹا سا ایک دریا بہتا تھا, تو یہ جو لوگ مجھے لائے تھے انہوں نے آگے مجھے ایک افغان تھا اس کے سپرد کیا. یہ لوگ بارڈر سے چلے گئے تھے مجھے کہیں وہاں چھوڑ کر, اور پھر وہاں ہم پہنچے, ایک دریا تھا, وہاں ٹی ٹی پی کے 2 لوگ آئے, اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا. کشتی میں ہم بیٹھے, اپنے دریا عبور کیا, اور جب میں وہاں آگے گیا تو وہاں احسان اللہ احسان اور ٹی ٹی پی کے دیگر لوگ موجود تھے, اور پھر ان کے ساتھ میرا سفر شروع ہوا, کوئی 20-25 منٹ, آدھے گھنٹے کا. اور وہاں کوئی گاؤں تھا, پہنچے, اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم, لال پورہ کا علاقہ تھا, اور اس گاؤں میں ایک بڑا سا کمپاؤنڈ تھا, لیکن وہ گاؤں سے قدرے ہٹ کے فاصلے پر تھا, اور وہاں پر ٹی ٹی پی, اس علاقے میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے موجود تھے. عمر خالد خراسانی کے بھی موجود تھے, اور دیگر طالبان کے بھی تھے, اور ان کے مختلف یہ بڑے بڑے گھر کے کمپاؤنڈ تھے, اور سولر سسٹم لگا ہوا تھا. اور جس جگہ میں رکا وہ بھی ان کا ایک طرح سے میڈیا سینٹر بھی تھا, وہاں سے سارے پاکستانی چینلز کی خاص طور پہ مانیٹرنگ ہوتی تھی, اور وہاں سے ان کا سوشل میڈیا بھی چلتا تھا, اور وہ جو اپنی اسٹوریز بناتے تھے, ڈاکومنٹریز, اس کو بھی وہاں ایڈٹ وغیرہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے گئے. تو وہاں تقریباً میں 4-5 دن میں وہاں ان کے ساتھ رہا. تو آپ طالبان کے ساتھ 4 دن بعد, بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, جو کہ اس وقت وہاں پہ اسٹیشن تھی. ہاں, میں جو یہ علاقہ ہے یہاں پر تو پاکستانی طالبان تھے, سی ٹی پی, میں ان کے ساتھ کوئی 4-5 دن رہا, اور میرا اگلا سفر جو تھا وہ کنڑ کی طرف تھا. کنڑ میں مجھے مولوی فضل اللہ کا انٹرویو کرنا تھا, اور وہ میسج جا چکا تھا. اس انٹرویو کرنے کے لیے جب میں نکلا تو 4-5 دن کے بعد, اب اس دوران کہاں سے کیا مخبری ہوئی اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہاں پر وہی لال پورہ چیک پوسٹ جس سے میں بہت آسانی سے گزرا تھا, وہاں مجھے انہوں نے روک دیا اور میں گرفتار ہو گیا. گرفتار ہونے کے بعد وہ ہمیں تو آپ نے اتنا بڑا سیکشن تھا وہ اسکپ کر دیا, آپ طالبان سے ملے, 4 دن وہاں رہے, وہاں پہ کیا ہوا, گرفتاری کا بات ہے. ہاں, وہاں پر جو میں رہا طالبان کے ساتھ 4-5 دن, اس میں بہت ساری چیزوں پر میری ان سے بات ہوئی, کیونکہ پاکستان کا ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں پچھلے اس وقت تک تو 12-14 سال ہوئے تھے, ایک بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی. خود پاکستان کے اندر 2004-5 سے یہ معاملات چل رہے تھے,
لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ پاکستان میں اس حوالے سے نہ کسی صحافی نے بات کرنے کی کوشش کی، نہ اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی. ایک خاص انداز میں تو وہ معاملات رپورٹ ہو جاتے تھے، لیکن کوئی جا کر جو اسلامی ملیٹنسی اس پر کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی. تو میرا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ میں اس کے اوپر جاننا چاہوں گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں لڑنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور کیا نظریہ ہے ان کے پیچھے، ان کو کتنی پاکستان کی حمایت حاصل ہے، کتنی افغانستان کی حاصل ہے، انڈیا کا کیا کردار ہے. یہ ساری چیزیں تھیں. اب وہ ظاہر سی بات ہے افغانستان ایک بڑی جگہ بن چکا ہے، تو وہاں چونکہ میرا فوکس پاکستانی طالبان تھے، وہاں ان سے پاکستانی طالبان سے بہت سارے ایشوز پر بات ہوئی، جس میں سر فہرست ملالہ یوسفزئی کا معاملہ تھا. وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ملالہ یوسفزئی پر حملہ کیا تھا؟ تو اس پر مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ حملہ ٹی ٹی پی کی جانب سے کیا گیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپس میں ایک اختلاف پیدا ہوا. یہ حملہ کیا مولوی فضل اللہ نے سوات میں ملالہ کے اوپر، لیکن اس حملے کی جب پلاننگ ہو رہی تھی یا بات ہوئی تو اس کو حکیم اللہ محسود جو ٹی ٹی پی کا مرکزی سربراہ تھا اس نے منع کیا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود فضل اللہ نے وہ حملہ کیا. اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس حملے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ مرکزی تنظیم اس حملے کی ذمہ داری نہیں لیتی تو میں اپنے طور پہ اعلان کر دوں گا یا پھر میں الگ ہو جاؤں گا. تو ان اختلافات کے باعث میں حکیم اللہ محسود نے اس حملے کو اون کیا کہ ہم نے ملالہ یوسفزئی پر حملہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پاکستان میں ہونے والے حملے تھے، اس پر بات ہوئی تو وہ انہوں نے اس کو اون کیا کہ یہ حملے ہم نے کیے. یہاں پر سیاسی قیادت پر ہونے والے حملے ہوں یا پاکستانی فوج پر حملے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف اہداف ہوں، تو اس کے اوپر ٹی ٹی پی وہ حملے کرتی تھی اور ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا جس کو لے کر وہ چلتے تھے. کتاب میں نے ایک چیز دیکھی، وہ چند پارٹیوں کی نشاندہی جب آپ انٹرویو کر رہے تھے وہ باقاعدہ پاکستان میں موجود چند پارٹیوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ہمارے خصوصی طور پہ نشان ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں آپ کن کن لوگوں پر، کن سیاسی جماعتوں پر حملہ کرنا یعنی آپ کا ہدف ہے. تو انہوں نے اپنے اہداف بتاتے ہوئے مجھے کہا کہ ہمارا سب سے پہلا ہدف پاکستانی فوج یا سیکیورٹی ادارے ہیں یا پولیس ہے، اور سیاسی لوگوں میں ہم جن لوگوں پر حملے کرتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، اس میں پہلے نمبر پر ہے عوامی نیشنل پارٹی، ہم اس کے اوپر حملے کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمارا دوسرا جو بڑا ہدف ہے وہ ہے پیپلز پارٹی، اور اس کے ساتھ یعنی یہ دو جماعتیں اس کے بارے میں انہوں نے بولا. اور اس کے ساتھ جو اہل تشیع پر ایک حملے ہیں وہ ایک الگ سیکٹر ہے، لشکر جنگی وہ کرتا ہے، لیکن ان حملوں کو وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ہر وہ سیاسی جماعت جو سیکولرزم کی بات کرے گی اس کے اوپر ہم حملے کریں گے. اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم مارجن دیتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ جمہوری نظام کے حامی ہیں، لیکن ہم ان کو مارجن اس بات کا دیتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہم حملے نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بہت سارے گروپس ہیں. خاص طور پر جو ازبک وزیرستان میں آ کر آباد ہوئے وہ بہت یعنی ہمیں تو ٹی ٹی پی بہت سخت لگتی ہے، اور ٹی ٹی پی والے ازبکوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہم سے بھی کہیں زیادہ سخت اور شدت پسند ہے. اور مولانا فضل الرحمان پر انہوں نے حملے کیے، اور قاضی حسین احمد پر بھی ایک حملہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ این کے ہماری دشمن ہے. یہ ان کی جو فہرست میں تین سیاسی جماعتیں تھیں، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ این کے، کہ یہ ہمارا ہدف ہے اور ان کو ہم نے قتل کرنا ہے، ان پہ حملے کرنے ہیں، ان پہ دھماکے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 4 دن آپ نے اس طرح سے ان کے ساتھ مظاہرے اور انٹرویوز کی آپ نے ریکارڈ کی، تو ان کا میڈیا سیل تھا ایک پراپر آپ کا. ایسے علاقے میں کیا وہ انٹرنیٹ کا ایکسیس تھا ان کے پاس، تو کس طرح سے مینج کرتے؟ ہاں انٹرنیٹ کا ایکسیس تو تھا، ان کے پاس ایک بڑا سا ٹی وی تھا، وہاں مانیٹرنگ ہوتی تھی، ٹاک شوز جو ہوتے تھے اس کو دیکھا جاتا تھا، کون اینکر کیا بات کر رہا ہے، کون سا چینل کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر وہاں سے وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے. اور جو وہاں سے ان کی کالز جاتی تھیں کسی بھی چینل کو یا رپورٹر کو، اس کو وہاں سے دیکھا جاتا تھا. تو وہ انٹرنیٹ کی بھی وہاں سہولت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا احاطہ تھا، یہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ اس میں وہ والی بال بھی کھیلتے تھے اور بھاگ دوڑ کا بھی انتظام تھا، اس کے کمرے
अच्छी खासी बहुत बड़ी जगह थी। आपने एहसान का जो है बिल्कुल इंटरव्यू किया सामने से, क्या उस वक्त आपको लगता था कि ये एक वक्त पे आके सरेंडर कर लेगा? उस वक्त तक तो नहीं लगता था, लेकिन ये ज़रूर है कि वो शायद उसके दिल में कोई, क्योंकि बातों से लगता था कि वो चाहता था कि उसको पाकिस्तान जाने का मौका मिले, कोई रास्ता। क्योंकि एक बार मैं वही उसके साथ घूम रहा था तो उसने दूरबीन से पाकिस्तानी इलाका देख रहा था, तो उससे बोला यार ये वो पाकिस्तानी चेक पोस्ट है और इन लोगों की वजह से अब हम यहाँ पर हैं और अब हम ना अपने घर जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान आने के बाद TTP की जब वो मरकज़ी कमांड टूटी तो उसके बाद वो मुश्किलात का शिकार हुआ। फिर आइंदा आने वाले दिनों में हमने देखा, ख़ासतौर पर जब APS का हमला हुआ उसके बाद से वो तंजीम तकरीबन जो है बड़ी हद तक ख़त्म हो गई। ठीक है, आप वहाँ से निकले, वापसी का सफ़र आपका, और फिर अफगान इंटेलिजेंस के हाथों आपकी गिरफ्तारी, और फिर जी ये किस तरह का एक्सपीरियंस था? वहाँ से जब मैं निकला तो लालपुरा चेक पोस्ट पर इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे, उन्होंने रोक के गिरफ्तार कर लिया और पहले मरहले में हमें उन्होंने वही लालपुरा चेक पोस्ट के साथ उनका थाना था, चौकी थी, वहाँ मुंतकिल कर दिया। जो मेरे साथ दो लड़के थे TTP के पाकिस्तानी थे, वो उन्होंने मुझे बोला कि कोई परेशानी की बात नहीं है, गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं और छूट जाते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये मामला शायद इतना सादा ना हो, क्योंकि मेरे पास एक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के आया था, और फिर दूसरों से बढ़कर मैंने TTP के इंटरव्यूज़ कर दिए थे और वो भी एक उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। वहाँ पर जब गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह बोला कि आपको ठीक है हम छोड़ दें, और ये कहकर हमें गाड़ी में बिठाया और गाड़ी सीधा जलालाबाद में अमनीयत मिली या NDS के दफ्तर चली, तो वहाँ उन्होंने मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 15 दिन वहाँ अफगान इंटेलिजेंस की मैं कैद में रहा, एक सेल में उन्होंने मुझे रखा था, यानी ये वो जगह थी जहाँ लापता या गुमशुदा लोगों को रखा जाता है। तो आपको पता चले आप गुमशुदा हो गए, लापता हो गए और आपके ऊपर इल्ज़ामात भी बड़े संगीन हैं, तो जाहिर सी बात एक मुश्किल मरहला हो गया। 15 दिन मैंने वहाँ गुजारे, उनकी मुख्तलिफ तहकीकात निकली मुझसे कि कैसे आए, क्यों आए, किस किस्से में गए, क्या किया, क्या इंटरव्यूज़ किए। जो मैंने इंटरव्यूज़ किए थे वो मेरे पास एक USB की शक्ल में मौजूद थे, तो वो मैंने रखी हुई थी मेरे पास। तो वो USB फिर आपको कहाँ मिल सकता? USB तो मेरे खिलाफ चार्जशीट थी, वो क्यों देते, वो तो फिर कोर्ट में पेश हुई मेरे खिलाफ, उसी की बुनियाद पर मुकदमा चला मेरे के पास। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो एक एक लम्हा दिनों पर मुश्तमिल था और वो दिन हफ्तों पर था और वो हफ्ता जो था वो महीनों जैसा था। ये 24 घंटे अगर आप कह दें तन्हाई में हो और आपके ऊपर खदशात हो कि मेरे साथ अपने अगले मरहले में क्या होगा, वो एक बड़ा खौफनाक मामला होता है। नफसियाती तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है उससे। सबूर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने फैज़ुल्लाह भाई को इस बात पे मजबूर किया कि आप किताब लिखें, क्योंकि ये लिखने को तैयार नहीं, तो आपने क्यों ऐसा मशवरा दिया? अच्छा, मजबूर तो नहीं किया, तो मजबूर तो कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल लाइन को समझा नहीं, उससे क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए। अब ना अपने घर वालों को बताया, ना अपने इदारे में कुछ खास तौर से मशवरा किया, तो ऐसे शख्स को आप कैसे मजबूर कर सकते? किताब तो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखी, लेकिन बहरहाल हमारी ख्वाहिश ये थी कि जो इतनी ज़बरदस्त कहानी है, तो ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी ही नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कालादल तंजीमों का नेटवर्क मौजूद है और वो किस तरीके से लोगों को बुलाती हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करती हैं, उनको हत्ता के सरहद पार भी उनका पूरा नेटवर्क मौजूद है और वो कैसे काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं इसके अंदर। तो फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और उस वक्त आप देखें तो हमारे पड़ोस में जितने मुल्क हैं उनके हमारे साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं और हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एक दूसरे की सूरत हाल को समझने के लिए। पाकिस्तान हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों में अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, और अफ़गानिस्तान और इंडिया ये कहते हैं कि जो ईरान भी ये कहता है कि उनके मुल्क में जब हमले होते हैं तो पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल की जाती है। तो एक जर्नलिस्ट का वहाँ जाना और वहाँ से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना,
لوگوں سے بات چیت کرنا، اور کیونکہ صحافی ایک فریم مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، تو پھر افغانستان کے حوالے سے بھی کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں، اور اس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں جتنے ملک ہیں ان کے ہمارے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ ایک دوسرے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ پاکستان ہمیشہ یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں میں افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، اور افغانستان اور انڈیا یہ کہتے ہیں کہ جو ایران بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے ملکوں میں جب حملے ہوتے ہیں تو پاکستانی زمین استعمال کی جاتی ہے۔ تو ایک جرنلسٹ کا وہاں جانا اور وہاں سے جا کر انفارمیشن کلیکٹ کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، تو کیونکہ صحافی ایک فریم مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے، تو عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، تو جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ریٹنگ پر 20 عام ہیں اور ایک جگہ ریٹنگ پر 200 عام پڑے ہیں، وہ وہاں سے بھی چیز نکال رہا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگ پر عام کون کم پڑے ہوئے اس کے پاس کون زیادہ ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ جس پر ابھی 20 عام پڑے ہیں تو صبح یہ بھی 200 لے کر آیا ہوگا، لیکن اس سے اچھے سے زیادہ بہتر ہے، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس سے ڈیڑھ جگہ، تو وہ عام کی ریٹنگ پر اپنے 20 اینگل تلاش کر دیتا ہے۔ تو ایک صحافی جب جاتا ہے تو پورے فریم کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے اچھا یہ جو چیز ہو رہی ہے لیکن کسی جگہ صرف ایک ڈش ٹینا لگا ہوا ہے تو شاید عام آدمی وہاں سے ویسے گزر جائے، لیکن یہ بندہ سوچے گا کہ یار کیبل موجود ہے صرف ڈش کیوں لگایا ہوا ہے، ڈش لگانے کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ کہ اور ملکوں کی انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا جب یہ اور ملکوں کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو یہ کیوں، اس کی کیا خاص ضرورت ہے، وہ بہت سی چیزوں کو سوچتا ہے اور اس کے مطابق اپنا ٹریول کرتا ہے۔ تو ان کی بہت زیادہ اس میں جب میں نے اسٹوری میں سنائی تھی تو جب یہ وہاں سے کیا کہتے ہیں پاکستانی سرحد سے واپس آئے، اسلام آباد میں آئے تو مین تھا سلیم صاحب تھے، اور باقی کے جو ایک شفاعت کے بعد جو ایک وہ میٹنگ کرتے ہیں تو ہم سارے اکٹھے تھے، سلیم صاحب کے آفس میں سے ملاقات ہوئی، اور بڑا ہمیں دکھ بھی تھا کہ کیونکہ بہت ٹف صورتحال ہو جاتی ہے، ان کی فیملی میں بہت زیادہ حالات ہے کہ پورے پاکستان میں صحافی نے پروٹیسٹ کی ان کی حمایت کے لیے، تو اس وقت سے ایک بات ذہن کرنے کی یہ لکھیں، تو یہ جتنا جلد باز واقع ہوئے ڈیورنٹ لائن کو کراس کرنے میں اتنے سلو واقع ہوئے کتاب لکھیں، تو بہت سے دوستوں نے پھر سے کہا کہ آپ یہ لکھیں کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا۔ فیض بھائی پھر سیل سے جیل منتقلی آپ کی، اور جیل کے جو حالات میں نے پڑھے وہ بڑے خطرناک تھے، تو آپ خود ہی بتا دیں واش روم کے حوالے سے، اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں قدر نہیں ہوتی جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن قید تنہائی اور یہ چیزیں کاٹنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد اور یہ اسٹوری سننے کے بعد جو ہے انسان کو بالکل جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر ہمارے پاس میسر، اس کی بہت زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ ویسا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں۔ جیل تو ظاہر سی بات ہے کہیں کی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور میں جو وہاں 5 مہینے میں نے گزارے تو وہ آسان نہیں تھے، لیکن مجھے شاید ایک فائدہ 2-3 چیزیں جو میں نے وہاں تبدیل دیکھی، پہلے شاید آج سے 10-15-20 سال پہلے جو افغانستان میں ہم سنتے تھے کوئی قید ہو جاتا تھا تو بہت ایک خوفناک صورتحال ہوتی تھی، تو اب وہ معاملات بڑی حد تک بدل گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب میں سیل میں قید تھا تو میرے پاس اقوام متحدہ کا ایک آسٹریلین نمائندہ آیا، وہ مجھ سے ملا، اور جب مجھے 15 دن کے بعد جیل منتقل کیا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر دوسرے تیسرے روز ریڈ کراس اور UN اور مختلف جو عالمی تنظیمیں ہیں اس کے نمائندے وہاں موجود ہوتے تھے، تو قیدی ان کو اپنے حال احوال سے آگاہ کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں کوئی یہ اچھا معاملہ رہا۔ اچھا یہ بہت حیرت کی بھی بات ہے، جب میں نے یہاں کچھ بتایا دوستوں کو بتایا ان کو یقین نہیں آیا، شاید آپ کو بھی نہ آئے، میں 5 مہینے 5 دن قید میں رہا اور کسی نے مجھے ایک انگلی بھی نہیں لگائی، تھپڑ یا گالی تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ ایک بہت یقین آنے والی بات ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار اس کتاب میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یار الٹا لٹکا کے مارا اور ایسے مارا ویسے مارا، میں نے کہا یار وہ مرچ مسالہ لگانے کے لیے اگر میں لکھ بھی دیتا تو میں جو لکھوں گا آپ کو اسی پہ یقین کر لینا تھا، کس نے افغان انٹیلیجنس سے تو تصدیق کرنی نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں مارا تو میرا خیال ہے کہ ایک صحافی کی دیانت یہ کہتی ہے کہ اس بات کو لکھے کہ مجھے انہوں نے نہ مارا نہ مجھے گالی دی۔ وہ سیل سے مجھے منتقل کر رہے تھے، اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں، مجھ سے جو تحقیقات کرنے والے ان کے آفیسرز تھے اس میں پشتون بھی تھا اور ایک ازبک تھا،
ایک ازبک اہلکار تھا، اور ازبکوں کے بارے میں ہمارا تاجک تھا غالباً، ہمارا یہ تاثر ہے کہ یہ بہت زیادہ خوفناک لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس طرح انٹیلیجنس کا آفیسر تھا. میں وہ جب مجھ سے تحقیقات کرتا تھا، پیچھے لا کے ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھتا تھا، وہ کہ میرے ہاتھ پہ بندھے ہوئے ہوتے تھے، نیچے پہ لا کے ایک تفتیش ہوتی تھی، لیکن بہت نرم انداز سے، اس کے اس سے لگتا نہیں تھا کہ یہ انٹیلیجنس آفیسر ہے. تو بہت اچھے انداز میں اس نے مجھ سے تحقیقات کی. تو ایک دن اس سے میں نے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اتنے دن گزارے اور آپ مجھ سے تحقیقات کرتے رہے، آپ نے مار پیٹ نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ تم جو بول رہے ہو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمیں ایسا لگا تو اس نے کہا کہ مار پیٹ سے گریز اب نہیں کریں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں ہے. اور اس کو میں نے کہا کہ میں پاکستان جا کر اس پہ کتاب لکھوں گا اور اس کتاب میں ذکر کروں گا کہ آپ نے مجھ پر تشدد نہیں کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات کہتے سب ہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں تم کتنا عمل کرتے ہو. تو مجھے کم از کم اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات وہ نہیں لکھی کہ مجھے کوئی الٹا لٹکایا یا مجھے مارا گیا یا تشدد ہوا. تو اس کو میں نے وہ کیا. جیل اس کے بعد منتقل کر دیا گیا مجھے. جیل آپ جب سیل سے میں نکلا تو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں کسی جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اس سیل کی قید سے وہ جیل جو تھی وہ جنت کی طرح محسوس ہوتی تھی. یعنی آپ بہت سارے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں، لیکن وہاں کچھ ایسی چیزوں کی مجھے قدر آئی جو شاید عام زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہ ہو. مثلا میں آپ سے یہ بولوں کہ یہ نہانا کیا کام ہے، آپ بولیں گے یہ کوئی کام ہے، یہ تو ہم ہر روز نہا لیتے ہیں، ہر دوسرے روز نہا لیتے ہیں. کپڑے استری کرنا، آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی. اب میں جس جگہ قید تھا تو وہاں پانی کی کمی تھی، اور اس بیرک میں جہاں انہوں نے مجھے منتقل کیا تو اس کو وہاں قیدی گوانتانامو بے بلاک کہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تقریباً قیدیوں کے لیے وہ جگہ تھی 400، اور وہاں پر جو لوگ قید تھے وہ تھے 800، اور ان قیدیوں کے لیے جو واش روم کی بات کی وہ واش روم تھے صرف 4. تو آپ جب بھی وہاں جائیں گے تو آپ کو ہر واش روم کے باہر 25 سے 30 لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ملیں گے. اب اس کے لیے اگر آپ نے اب وہ گرمی جلال آباد کی اتنی شدید گرمی، آپ کا مطلب پسینہ، بدبو، پھر اس میں آپ لائٹ چلی جاتی تھی. جس سیل میں رہتا تھا وہ اس میں گنجائش تھی 12 لوگوں کی، وہاں رہتے 22 لوگ تھے. تو وہ اچھا میں جہاں جس جگہ سوتا تھا وہ بھی ایک بڑی دلچسپ جگہ تھی. سب کو ان کی وہ جگہیں ملی ہوئی تھی، بستر ملے ہوئے تھے اوپر نیچے جو لگے ہوئے تھے، لیکن بہت سارے جو قیدی تھے جو نئے آئے ہوئے ہوتے تھے وہ نیچے سوتے تھے. تو نیچے ایک پرانا سا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، اس کارپیٹ کے اوپر ہم لوگ کھانا بھی کھاتے تھے. اچھا وہ کھانے کا جو احوال تھا تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھا. وہ کھانا آتا تھا اس میں جو مزدور یہاں پر وہ ریڑھی چلاتے ہیں جس میں ریتی بجری مزدور منتقل کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارا شوربہ لے کر آتے تھے اور اسی سے وہ پھر دیتے تھے کھانے کے لیے. تو وہاں جہاں ہم کھانا کھاتے تھے تو وہاں کوئی صفائی کا تو گھر جیسے انتظام تو نہیں تھا، تو پورا کارپیٹ جو ہے وہ تیل کی وجہ سے، آئل کی وجہ سے خراب ہو چکا ہوتا تھا. تو رات کو وہیں سونا ہوتا تھا. اچھا یہ بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، آپ کو نیند تو آ ہی جاتی ہے، ہر جگہ آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن وہ رات میں کوئی نہ کوئی اترتا تھا اوپر سے، تو وہ جب اترے کوئی آپ کے ہاتھ پہ پیر رکھ دے، کوئی آپ کے پیر کے اوپر پیر رکھ دے تو آپ ہڑبڑا کے بیٹھ جائیں. تو وہ ایک اذیتناک ماحول تھا. اس میں مہینہ بھر میں اسی طرح سے رہا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ذرا قسمت اور کھل گئی، بستر مل گیا سونے کے لیے. سبو بھائی جب فیض صاحب قید میں تھے اس دوران پاکستان میں ایک مہم چلی کو چھڑانے کے لیے جس میں جرنلسٹ بھی شامل تھے، جن میں ہماری حکومت کا بھی ہاتھ تھا، اور خصوصی طور پہ ملالہ یوسفزئی نے جو ہے وہ اشرف غنی کو کال کی. تو وہ ساری صورتحال جو تھی اس کے بارے میں حامد کرزئی کو کال کی. تو اس سارے صورتحال کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب فیض بھی جیل میں. اچھا، فیض صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ بھی ایک حادثہ ہی تھا. میں نے دیکھا کہ یہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے بال کٹوا دی تو 2-3 ہفتے پہلے اسی طرح گئے تھے میرے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ہم ملے آپس میں. تو میں نے کہا تو آپ تو کراچی میں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد آ گیا ہوں. اس سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ کراچی میں رپورٹنگ کر رہے تھے جس میں ولی خان بابر کا، آپ کو پتہ ہے وہ کوئٹہ بلوچستان کی تھے،
تو ولی خان بابر صاحب کا جب مرڈر ہوا وہاں پہ تو ان کو رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے اس وقت، ان کا فون آیا اور ان سے کہا کہ آپ فوری طور پر کراچی سے نکل جائیں۔ اگر آپ یہ صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا وزیر داخلہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی کو سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتا، بلکہ اسے کہتا ہے اپنی جان بچاؤ، تو ان کو نکالنے کا کہہ رہا ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے اسلام آباد آ گئے، وہاں پر ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو پھر کچھ عرصے بعد جس طرح ڈیولپمنٹ لائن کی طرف چلے گئے، اس طرح اسلام آباد سے کب کراچی گئی ہمیں نہیں پتہ چلا، اور وہاں سے افغانستان کب گئی یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ تو اچانک ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، غالباً میں دبئی میں تھا، تو ویسے میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں، تو ان کی پوسٹ تھی کہ فیض اللہ خان افغانستان میں گرفتار ہوا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا؟ تو یہاں پاکستان میں دوستوں کو فون کیا تو اسی شام جیو کی اور اے آر وائی کی آپس میں چپرش چل رہی تھی۔ تو ہم جیو والے جو تھے، ہم تو نہیں، ہمارے جو مالکان ہیں، تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ان کی پیشنگ کر رہے ہوتے تھے، اے آر وائی کی، اور اے آر وائی والی ہماری کلاس لے رہے ہوتے تھے۔ تو سلیم صافی صاحب ایک پروگرام میں تھے اے آر وائی کے، تو صافی صاحب نے اے آر وائی کے پروگرام میں کہا کہ آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں، مجھ سے باتیں کروا رہے ہیں، آپ اپنے رپورٹر کے بارے میں ذرا پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے بات کی تو پھر ہمیں یقین ہو گیا، اچھا یہ تو معاملہ یہاں تک تھا۔ تو سلیم صافی صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آفیشلی یہ انکشاف کیا تھا کہ اے آر وائی کے جو رپورٹر ہیں وہ افغانستان میں قید ہیں۔ تو پھر جب یہ بات چلی تو پھر ہمارے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا میں بتاؤں کہ بہت بھرپور کردار تھا، مطلب ہے کہ صحافیوں کو ایکٹیو کرنے میں بھی ان کا فرسٹ انیشیٹو ان کا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، تو وہ ان بچوں سمیت کبھی کراچی ہوتی ہیں، کبھی پشاور ہوتی ہیں، کبھی گاؤں ہوتی ہیں، کبھی اسلام آباد آتی ہیں، کبھی کس کی منتیں ترلے کرنا، کبھی رحمان ملک سے مل رہی ہیں۔ تو بہت بڑا جو کردار تھا وہ ان کی مسز کا تھا اس رہائی میں، کیونکہ اگر وہ نہ کرتی تو بہت مشکل تھا یہ سچویشن، کیونکہ اینکر کے لیے نا سب لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی وہ سمیع ابراہیم ہے نا ہمارے بول ٹی وی کے، ان کو ایک تھپڑ لگا تو پورے پاکستان کے دل جو تھے نا سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک رپورٹر کو اگر قتل بھی کر دیا جائے نا تو ہماری سوسائٹی ابھی پچھلے سیشن میں یہی بات کر رہے تھے، تو ہماری سوسائٹی اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتی کہ اس رپورٹر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو رپورٹر بیچارہ ہی ہوتا ہے، بس وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ تو ان کی جو مطلب ایکٹیو کرنے میں سچی بات بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کی کوشش کے باوجود وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کی جا سکی کہ جو فوراً ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے بجائے اگر کوئی اینکر گرفتار ہو جاتا نا تو ماحول سارا مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ روزانہ اینکرز کو ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں، فیس سے آپ واقف ہوتے ہیں سارا ان سے۔ تو جب پی ایف یو جی نے پروٹیسٹ وغیرہ لانچ کیے طلعت حسین جب لاپتہ ہوئے تھے، وہ جہاز میں کوئی واقعہ ہوا تھا، طلعت حسین جب وہ لاپتہ تو ہوئے وہ تھے، دیکھیں کتنا وہ انوائرمنٹ پوری بن گئی، ہم سارے ان کے گھر میں چلے گئے، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، تو پورا فوراً انوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ تو رپورٹر کا یہ ایشو تھا، تو تقریباً کوئی مہینہ لگا اس ساری انوائرمنٹ کو ایکٹیو کرنے میں۔ اچھا پھر مسئلہ ہے کہ غریب آدمی کو چھوٹا سا قصور کر لے تو زیادہ لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ گئے کیوں تھے وہاں پر، تو یہ سوالات الگ سے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اب ہم نے کہا یار وہ اب چلے گئے ہیں تو اب آپ اگلی بات کریں کہ ان کو واپس کیسے لانا ہے۔ یہ جو باتیں یہ فیصلہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے بٹھا کے بھائی کیوں گئے تھے آپ، تو ہم بتا دیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی اور کتاب بھی دی ساری باتیں۔ میں نے ان سے کہا تھا میں لر اور بر کے چکر میں تو اصل میں یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ اوپر نیچے سارے ایک ہی ہیں، تو اس چکر میں نے کہا اپنی لائن ہے تو وہاں پر چلے گئے۔ تو بارہ بہت زیادہ کوشش ہوئی، اور ملالہ کا بھی آپ نے جو ذکر کیا بڑا اچھا کردار تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے صحافیوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، کراچی پریس کلب نے، لاہور پریس کلب نے، پشاور نے، یہاں کوئٹہ پریس کلب میں، باقی جو پریس کلبز ہیں ہمارے وہ سارے کھڑے ہوئے، تو بارہ ایک موومنٹ پوری بنی۔ تو اس کو پھر یہ رپورٹر وداؤٹ بارڈر ہیں اور جو صحافیوں کی عالمی تنظیمیں ہیں، تو ان سب تک جب باتیں پہنچی تو پھر یہ ماحول بنا کہ ان کی رہائی ہوگی۔ تو جب ان کی سزا کا بات ہوئی تو اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، سودا ہو گئے کہ یہ تو اب معاملہ بالکل ہی مشکل ہو گیا۔ چلیں سزا پہ مانتے ہیں۔ ہاں فیض بھائی، عدالت میں پیشی، عدالت میں وہاں پیشی ہوئی میرے ساتھ، تو ٹی ٹی پی کے 2 اور لوگ بھی تھے، اور وہاں جب پیشی ہوئی پھر پورا ایک باقاعدہ مقدمہ چلا، اور انہوں نے مجھ پر مختلف الزامات عائد کیے دہشت گردی کے اور جاسوسی کے، اور اس کے بعد انہوں نے 5 سال کی سزا سنا دی، اور سزا پر پھر عمل درآمد تو ہونا تھا، میں ویسی جیل میں تھا، اس کے خلاف اپیل کی، حکومت پاکستان اس میں انوالو ہوئی۔ لیکن آپ کو دلچسپ
بات یہ رہے گی کہ حکومت پاکستان کی بھی ساری اپیلیں انہوں نے میری رہائی کے حوالے سے نہیں مانی. یعنی اگر میری رہائی پھر فائنلی ہوئی تو وہ ہوئی ملالہ یوسفزئی کی وجہ سے. ملالہ یوسفزئی نے رابطہ کیا حامد کرزئی صاحب سے. تو حامد کرزئی سے جب انہوں نے اپیل کی تو اس کے بعد یہ حامد کرزئی کا آخری دن تھا اور اس کے اگلے روز جس دن میری رہائی ہوئی اس دن ڈاکٹر اشرف غنی رئیس جمہور کا حلف اٹھا رہے تھے. تو وہ اس دن رہائی ہوئی اور اس کے پیچھے یعنی یہ ساری اسٹرگل موجود تھی. یعنی حکومت پاکستان بھی تھی, پاکستان بھر کے صحافی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی صحافی وہاں پہنچے, انہوں نے بھی ملاقات کی. اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے صحافیوں کی, انہوں نے بھی اس کے اوپر وہ نوٹس کیا. لیکن فائنلی وہ یہ تھا کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سی لڑکی تھی, اس نے رہائی میں سب سے اہم ترین کردار. اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. جیل کے حال احوال میں آپ نے لکھا ہے جہادیوں سے ملاقاتیں آپ کی ہوئی, اور اس کے علاوہ جو پاکستانی قیدی تھے وہاں ان کے حوالے سے نے بات کی وہ بتائیں. دیکھیں پاکستانی قیدی جو افغانستان کی جلال آباد جیل میں تھے ان کی دو بلکہ تین اقسام تھی. پہلی بڑی تعداد ان پاکستانی قیدیوں کی تھی جو افغان طالبان کے ساتھ مل کر وہاں افغانستان میں لڑتے تھے, امریکنز کے خلاف یا افغان فورسز کے خلاف. اور ان میں زیادہ تر جو تھے وہ بھی خیبر پختونخوا کے لڑکے تھے یا لوگ تھے. اس کے بعد دوسری تعداد جو تھی تقریباً میرے خیال ہے کہ 50 سے 60 وہ لوگ تھے جن کا تعلق ٹی ٹی پی کے ساتھ تھا. یعنی وہ پاکستانی طالبان کا حصہ تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے اندر حملے کرتے تھے پاکستانی فورسز کے خلاف یا سیاسی جماعتوں کے خلاف یا مختلف مقامات پر. ان کے لوگ گرفتار تھے. تیسری جو تعداد تھی, تیسرے پاکستانی وہ لوگ تھے جو فقط محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے. اور ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایجنٹ ویزے میں کچھ کر دیا, جعلی ویزا لگا دیا, کچھ کر دیا. تو وہ زیادہ تر لوگ اس طرح عام مزدور تھے, وہ بیچارے یہاں مزدوری کرنے آئے تھے تو وہ گرفتار تھے. کچھ ان میں سے پنجاب کے لوگ بھی تھے, لیکن ان کی بہت کم تعداد تھی. یعنی اس پوری جیل میں میرا خیال ہے شاید 3 سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کا پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق تھا. باقی تقریباً جو قیدی تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, اور وہ کوئی افغان طالبان, کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی مزدوری کرنے گئے تھے, ان کے کاغذات میں کوئی مسئلہ تھا تو اس حوالے سے وہاں پر گرفتار تھے اور اپنی سزائیں وہاں کاٹ رہے تھے. تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ جہادیوں سے ملاقاتوں کے بارے میں جو آپ نے دیکھیں وہ افغان جیل ایک صحافی کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا. یعنی مجھے وہاں پر بیک وقت پاکستانی طالبان بھی مل گئے تھوک کے حساب سے, افغان طالبان سے تو وہ جیل ویسی بھری ہوئی تھی. انہی دنوں عراق میں ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا, تو وہ اس کو بہت دلچسپی سے دیکھتے تھے جو سلفی طالبان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ وہاں موجود تھے, القاعدہ کے بھی 1-2 لوگ وہاں موجود تھے. تو ان سب سے حقانی نیٹ ورک کے لوگ موجود تھے. تو ان سب سے پھر میری گفتگو رہی, میں نے ان کے انٹرویوز کیے, ان سے مجھے پتہ چلا کہ افغان طالبان کے کتنے کمیشن ہیں, کون کیا کام کرتا ہے. اور ایک جو بات کی جاتی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان الگ الگ ہیں, یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مکمل ٹھیک بات نہیں ہے. نظریاتی طور پر پاکستانی طالبان ہوں یا افغان طالبان ہوں, یہ تقریباً ایک لوگ ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ کو میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ اے پی ایس وغیرہ اس طرح کے چند حملوں کو چھوڑ کر پاکستانی طالبان 2003-4 سے یہاں پر لڑ رہے ہیں پاکستانی فورسز کے خلاف. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی افغان طالبان یا ملا عمر نے ان کو یہ بولو کہ آپ یہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا ایسا ہے کچھ. بلکہ تو افغان جو ملا عمر کے بڑے معاون تھے استاد یاسر, وہ تو پاکستان طالبان میں آپس میں جب لڑائی ہوتی تھی تو صلح کے لیے, مشاورت کے لیے, بلکہ یہ تو مجھے افغان طالبان نے بتایا کہ کچھ چیزوں میں ملا عمر یا افغان طالبان عمارت اسلامی جس کو کہتے ہیں, اس کی جانب سے پاکستانی طالبان کو وزیرستان میں میسیجز بھی جاتے تھے, حقانی نیٹ ورک. تو یہ ایک بڑا یہ عسکریت بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اس میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کون کس کے ساتھ ہے. یہاں ایک نیریٹو یہی بلڈ کیا جاتا تھا کہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ بھی بالکل سیپریٹ چیزیں, ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ ایسا مکمل طور پہ ٹھیک نہیں, تنظیمی طور پر ٹھیک ہے, کوئی تعلق نہیں ہوگا.
لیکن نظریاتی طور پر اور ان کو رکھنے کے حوالے سے بہت سارے افغان طالبان وزیرستان میں پاکستانی طالبان کے پاس رہتے رہے. ملا داد اللہ یہاں پر پاکستانی طالبان کے پاس، اور اس طرح بہت سارے استاد یاسر کا نام لیا. تو یہ بہت سارے بڑے نام افغان طالبان کے ساتھ مل کر چیزیں کرتے رہے. بس فرق یہ تھا کہ وہ یہاں حملہ کرتے تھے اور وہ وہاں افغانستان میں کرتے تھے. تو آپ نے یہاں پہ گڈ اور بیڈ طالبان کو ختم کر دیا. گڈ اور بیڈ دیکھیں ہر ملک کے، پھر یہ تھوڑا سا ایک الگ ایشو ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے، اور پھر وہ جو تنظیمیں موجود ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں. اگر پاکستانی طالبان کے بارے، افغان طالبان کے بارے میں جیسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے یا پاکستان کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، اس نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا دیا، تو یہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے. اگر پاکستان کے ان سے اچھے تعلقات ہیں تو افغان طالبان بھی اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہوں گے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے پیچھے افغانستان موجود ہے. تو اگر افغان طالبان کے پیچھے پاکستان ہے تو پاکستانی طالبان کے پیچھے افغانستان ہے. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. تو ہر ملک اپنے معاملات کے حساب سے چلتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ بلوچستان ہے، یہاں پر جو ہے PLA اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں حملے ہوتی ہیں مختلف. پچھلے دنوں گوادر میں بھی ہوا. وہ جو عسکریت پسند تھے بلوچ، وہ افغانستان میں رہتے تھے اور شاید ابھی بھی ہو، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ ایران بھی منتقل ہو گئے ہیں. تو ہر ملک اپنے تعلقات اپنے حساب سے ان تنظیموں کے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، القاعدہ جیسی تنظیم، اس کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ سے نیچے کے لوگ کوئی 8-10 سال تک ایران میں رہے. خود اسامہ بن لادن کی فیملی، اسامہ بن لادن کا بیٹا ایران میں رہا. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر تنظیم، وہ کچھ ڈیل ہوتی ہے تنظیم اور ممالک کے درمیان، تو وہ کچھ ان سے لیتے ہیں، کچھ یہ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ان کے معاملات چلتے ہیں. صدر صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، یہ آج سے نہیں، یہ 1947 سے جو ہے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں ڈیورنٹ لائن کو لے کر، یا بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. تو یہ پالیسی میں مسئلہ پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، دونوں میں ہے، یا اگر کوئی حل آپ کے ذہن میں آتا ہے یا کہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ حال میں جناب شہزاد علی فقار صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، پریس کلب کوئٹہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور بڑا ان کا لانگ ایکسپیرینس ہے اور ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے یہ دیکھتے بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب اگر وہ آ کر یہاں پر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بالکل گراؤنڈ کے اندر بیٹھے ہیں. آپ سے زیادہ بہتر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو میں جو چھوٹی سی بات ہے وہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں جو صحافی ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے خبر کے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں. ہم خبر دیتے ہیں، خبر لیتے ہیں، ہمارے سورسز ہوتے ہیں. لیکن ایشو اصل میں یہ تھا کہ ہم بعض اوقات کیونکہ رپورٹرز کی ایک جو تعریف کی جاتی ہے، جیسے ڈاکٹر کی ایک تعریف ہے نا کہ ڈاکٹر جب کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، یہ رہتا کہاں پر ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے. اس طرح صحافی بھی یہ نہیں دیکھتا، وہ خبر لیتا ہے اور خبر دیتا ہے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے فریق بن جاتے ہیں. تو اگر ہم خبر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، اور افغانستان میں بھی صحافی ہیں، انڈیا کے اندر بھی جرنلسٹ ہیں، تو ہم لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے ملکوں کی بات بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیس بلڈنگ سب سے اچھا اور بہتر کام ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی اچھی سٹوریز پاکستان کے اندر لانے میں صحافی بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. جیسا دیکھیں یہ کر سکتے تھے اپنی کتاب کے اندر، یہ بتا سکتے تھے کہ مجھے الٹا لٹکایا گیا، تو شاید کچھ ہلکے بڑے خوش ہوتے، دیکھو یار کتنا زبردست طریقے سے اس نے انڈیا کو وہ کر کے رکھا ہے. لیکن ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ جو صحیح چیز دیکھے وہ صحیح چیز کو ٹھیک طریقے سے آگے رپورٹ کرے. یہ جو کتاب ہے کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے ڈیورلینڈ کا قیدی، یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس پر ریویو لکھے گئے، اور یہ 6 مہینے کے اندر 2 ایڈیشن اس کتاب کے چھپے وہاں پر. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص اس کتاب کو پڑھا، اس نے آبجیکٹیولی پڑھا کہ یہ ایک سیدھے سادے آدمی کی، ایک سیدھے سادے صحافی کی داستان ہے، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو وہاں کور کیا. تو میرا خیال ہے صحافی کے پاس اتنی بڑی پاور ہوتی ہے کہ وہ لکھتا ہے،
اور امپریشن کریٹ کرتا ہے. اگر وہ ٹھیک ٹھیک چیزوں کو لکھے اور بہت سے اینگلز جو ہوتے ہیں وہاں کی انوائرمنٹ کے اس میدان کو لے کر لکھے تو میرا خیال بہت زبردست چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. دیکھیں صحافی تو اگر آپ صحافی کے لیے صحافی تو یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ہو کیا ہے, وہی چیز وہ بیان کرتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. فیض اللہ خان صاحب نے اگر اس میں واقعی مرچ مسالہ ڈالا ہوتا اور دو اسٹیٹ کے درمیان جو چیزیں ہونے والی ہیں جو ان کے ذہن میں چل رہی ہوں گی, ابھی بھی چل رہی ہوں گی, اس میں ایک فریق ضرور بن جاتے ہیں اگر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آج میرے خیال میں ان کی بک لانچنگ جو ہے بہت زبردست جگہ ہوتا ہے, بڑی واقع ہوتی اور اسپانسرز ہوتے ہیں, لیکن شاید ان کا ضمیر ان کو معاف کرتا ہے. اور وہ چیز کبھی, دنیا بڑی چھوٹی ہے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ جیل میں تھے, جیل میں وہ کہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد 2014 کے بعد, یا کسی نے فون کیا ہو ان کو کہ ہم ملے تھے اس جیل میں, یا ان کا کوئی ایسے معاملہ ان کے سامنے کیا ان کا فیس ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کتاب, آپ نے کیا لکھی کتاب میں, کیا فضول باتیں لکھی, ایسا تو ہم موجود تھے, کوئی ایسی بات نہیں. تو حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہو اور اس واقعے پر آپ اس کو کیش کر سکتے تھے, بہت اس کا بینیفٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کے لیے جس کا واقعی جو خود آتا ہے, جوائن کرتا ہے, اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں ہے یہ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کا فیصلہ کریں. اس کا انہوں نے تو لکھ کے وہ دے دیا. ایک چھوٹی سی مثال, روانڈا میں تلسی اور یہ ایتو قبائل کے درمیان میں ہوا, 1 ملین سے لوگ زیادہ مارے گئے. یونیسکو نے اس کے اوپر اس نے اور غالباً انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور ایک اور تنظیم صحافیوں کی ہے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھوائی وہاں پر, مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے وہ لے گئے اور جا کر انہوں نے لکھوائی. رپورٹ میں جو ایک چیز بہت بڑی اچھی لگی, جرنلسٹ نے لکھا کہ جرنلسٹ جب کسی معاملے میں یہ بیٹھے اور اس کو اسٹارٹ کرے اور یہ کہے کہ اس معاملے کو میں نے حل کرنا ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے, وہ معاملہ تباہ ہو جائے. جرنلسٹ کا کام ہی نہیں ہے اس معاملے کو نپٹانا یا اس کو ریزالو کرنا. جرنلسٹ تو فیکٹ کی بنیاد پر ریزالو کر سکتا ہے, بٹ فیکٹ کی بنیاد پر وہ فیکچوئل پوزیشن وہاں لکھے, اپنے رپورٹ میں لکھے, اپنے ٹی وی پر بتائے, تاکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان پر پریشر پڑتا ہے کہ اس طرف کے لوگوں پر کیا مصیبتیں ہو رہی ہیں لوگوں کے, اور یہ کیا درا کس کا ہے. پھر کدھر جا کے جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں اس پہ جو ہے وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں. ادروائز اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بولنا بھی جو ہے بڑا جی ٹھیک ہے کیونکہ اچھے اس کے لیے کریں, آپ اس کو تباہ کر دیں گے اس کا. سوال وہی ہے کہ پیس بلڈنگ کے لیے یا ان جو یا پالیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان پہ بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کے افغانستان کی پالیسیز کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ نے اگر اس خطے کے اندر امن قائم کرنا ہے تو آپ کو تعلقات پاکستان سے ٹھیک کرنے پڑیں. اور اسی طرح بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں. لیڈرشپ ایک ساتھ نہیں ہو رہی, لوگ بہت سارے ٹیبلز پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر معاملے پہ بات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ پالیسیز کے حوالے سے کہ دونوں ممالک میں کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیے, ایک لفظ آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ دا بیسٹ انٹرسٹ آف اسٹیٹ. ٹھیک, وہ انٹرسٹ کیا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, میرا دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے, ان لوگوں کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے. یہی ایک بحث چلی آ رہی ہے کہ وہ ادارے پالیسی میکنگ کون کرتا ہے اس ملک میں, فارن پالیسی کون بناتا ہے. مطلب یہ تو بہت کھل کے بات سب کے سامنے ہے کہ کون پالیسی بناتا ہے. تو کیا آیا گورنمنٹ بناتی ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے اس پڑوسی ملک کے ساتھ, دوسرے دنیا کے کئی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. لیکن اس پہ ہمیشہ جرنلسٹ کے بڑا کمزور گردن ہے, فوراً اس کے ہاتھ تک ان کا گردن تک ہاتھ پہنچ
کہ آپ ملک کے مفاد کو نہیں دیکھتے. جس طرح افغانستان میں لوگ بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پاکستان میں بھی. میں تو افغانستان جاتا رہا ہوں. ابھی لاسٹ ایئر 2018 میں 2017 میں گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے انٹلیکچوئل سے بات کی, میں نے پارلیمنٹرین سے بات کی اور 3 دن شاید ہمارا جو ہے وہ یہی ہمارا یعنی اس حد تک مجھے تو کم وقت ملا جو اپنے ملک کو جو ہے وہ. ہاں کوئی ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے ملک اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا ہونا چاہیے پیس بلڈنگ ہونی چاہیے, یہ کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر 95% ایسے لوگ جن میں زہر بھرا ہوا ہے وہ وینم جو ہے ان سے نکالتے ہیں. بہت وجوہات بھی ان میں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. جرنلسٹ اگر یہ بیٹھے گا کہ یہ ملک کے مفاد میں یہ کام کروں گا تو غلط استعمال ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے اس کو رپورٹ کرے. یہ لوگوں کا کام ہے کہ لوگ جو ہے پریشر گروپ بنتا ہے. آج 2 دن سے آپ نے دیکھا کافی سیشنز میں, اس سیشنز میں ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کوئی اچھی بات لگی تو تالیاں بجا دی. اب کوئی ایسی بات جہاں پر وہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل پروسیس کو روکا جاتا ہے اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, لوگوں کے مفاد میں, لوگ تاڑیاں, ہال بھرا ہوا ہے اس میں اور لوگ تاڑیاں بجاتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کہیں سے ایسا کوئی سوال ہو گیا جس چیز کو ہم اس خرابی کو کرتے ہیں ان کے فیور میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ پذیرائی نہیں ملتی. مقصد یہ ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے. ہاں ایک مجھے سوال بڑا اچھا لگا پچھلے سیشن میں کہ میڈیا ڈیوائڈ ہے. نو ڈاؤٹ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل میڈیا میں وہ بیٹھ کر اب شاید جنڈر ڈریون جو ہے وہ ایک بڑی چیز کرنا شروع ہو گیا, آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ہمارے اخلاقی اقدار بھی اتنے وہ ہو گئے ہیں, نام نہیں لیتا ہوں, ہمارے کلیگ ہی ہیں, ہم اس کو اتنا سب کہہ سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک فوٹیج لیک ہوئی, کیمرہ آن تھا, ملک ریاض اس پروگرام میں ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ اس کو سوالات بتا رہا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو وہ کرو. اس کے باوجود بھی انہیں ٹی وی اینکر کو ایک جگہ نوکری مل جاتی ہے, دوسری جگہ ہونا نہیں چاہیے اس معاشرے میں, ان کو نوکری کہیں ملنا نہیں چاہیے. لیکن لوگوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میرا ایک سوال لوگوں کے, جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, تو میرا سوال ایک ہوتا ہے کہ جو ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیوں آپ بدل نہیں دیتے, آپ کیوں مزے لے لے کے اس کو سنتے ہیں پورا پروگرام. آپ کو نہیں پتا اس پروگرام میں ان کو ریٹنگ ملتی ہے, ریٹنگ کے بدلے ان کو اشتہار ملتا ہے اور مالکان اور ان کا جو بزنس کا ان کا جو سیکشن ہے وہ دیکھتا ہے, کہتے ہیں ریٹنگ کو دیکھتا ہے, کہتے ہیں واہ 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 بڑا زبردست ہوگا. اگر جس دن اس کی ریٹنگ ہوگی کس نے اس کو, بالکل یہی بات کی تھی ہم نے میڈیا سینسرشپ کی پچھلے سیشن میں بھی بات کی کہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ آپ میڈیا سینسرشپ میں مجبور ہوں, لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کسی بھی کارپوریشن میں نیسلے کے حوالے سے کوئی خبر ہوتی ہے یا کوک کے حوالے سے کوئی خبر ہوتی ہے یا بیریر ٹاؤن کے حوالے سے کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ کیسے سینسر ہو جاتی ہے. اس کے لیے وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو خبروں کو دبا دیتی ہے. دیکھیں یہ تو خودکشی والی بات ہے. کسی کو یہ پتا ہو کہ اس کا مالک غلط کام کر رہا ہے اور وہ روڈ پر نکل کے جا کے روڈ بلاک کرے کہ اس فیکٹری میں یہ کام ہو رہا ہے, وہ تو نوکری چھوڑ کے جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا اگر نیسلے, اور میں آپ کو چھوٹا سا اس پر بات کر کے چھوٹا سا آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں. جتنی سیلر کمپنیاں ہیں آپ نے کبھی خبر دیکھا کسی کی جو سگنل کہیں ویک ہے, کہیں کی سروسز تباہ ہے. نیسلے, گھی, ٹوتھ پیسٹ اور ٹیلکم پاؤڈر اور شیمپو اور یہ ان کا کبھی آپ نے سنا ہے کسی ٹی وی پر یا کسی. ہمارے یہاں ایک بندہ آتا ہے پریس کلب میں اور وہ کہتا ہے کہ میرا اچانک نمبر بند ہو گیا اور میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر آپ کو اور دے دیں گے, یہ نمبر کہیں سے ہم نے دے دیا پنجاب میں ایک بندے کو. کیوں دیا, میں 3 سال سے استعمال کر رہا ہوں. وہ وکیل آدمی وہ ذرا اڑا ہوا, اس نے کہا میں تو عدالت میں کیس بھی کروں گا, میں پریس کانفرنس کروں گا. پریس کانفرنس کیا, نیکسٹ ڈے نہ کسی ٹی وی درکنار کسی اخبار میں خبر تک نہیں لگی, صرف ایک اخبار میں خبر اتنی لگی کہ ایک سیلولر کمپنی کے خلاف اس وکیل نے پریس کانفرنس کیا. اگلے دن اس کے مالک نے کہا سپورٹر کو کہ اس بندے کو سینئر بھی نہیں چڑھنے دیں, اس کو فارغ کر دیا. اور صافی تنظیمیں جتنے پروٹیسٹ کی مرکز ہیں یہ تو ہمارے شہرت پر جو ہے کچھ بھی پھر مقصد یہ کہنے کا ہے جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں وہاں پر ہم بالکل ہو گئے. اور ایک چیز شاید آپ میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوگا, یہ بھی غلط فہمی ختم کر لینی چاہیے کہ آزادی صحافت, بہت پرنسپلز وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ اس وقت تھی جب
जब जर्नलिज्म एक मिशन था और जर्नलिज्म किसी चीज़ की परवाह किए बगैर कम तनख्वाह में भी कोशिश उसकी होती थी कि सच लोगों के लिए के सामने लेके आओ। अब तो सीधी सीधी बात यह है कि वो पैसा उनको इश्तिहारात पर चलते हैं और वो पहले रिपोर्टर्स को ये कह देता है कि ये खबर आपकी नहीं छपेगी, आप उसको पूरे कर। मैं इसमें कोई मुझे वो नहीं है, हमारे दोस्त भी हैं। आपको पता है कि अब डांस जैसे अखबार, आज भी हम डांस जैसे अखबार को एक बहुत बड़ा मीनार समझते हैं। इस मैं समझता हूँ तारीख दौर में अभी है भी वो एक ऐसा मीनार है, रोशनी का बीकन लाइट हमें वो देता है जिसमें सहाफत की फिर भी थोड़ी बहुत हो गई। दोस्तों को जो कॉलमिस्ट हैं, जो उनके रिपोर्टर्स हैं, उनको बता दिया गया है कि इन चीज़ों पर आप नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे हम आपकी खबर छापेंगे, ना आपके कॉलम छापेंगे, ना आपका ओपिनियन पेज ओपिनियन का एक पीस छापेंगे। इस सब चीज़ें आ गई हैं। शायद हम उसके लिए कुछ जदोजहद करें और लोग वो और प्रेशर गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाकर या ऐसा कोई दौर आए कि लोग उस चीज़ को देखें। मुझे नज़र नहीं आता अब तक। मतलब इससे ये पता चलता है कि आपकी बात का मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो आपने बात की ना मीडिया जिन लोगों के खिलाफ बात नहीं करता, इसको ज़रा एक और एंगल से देख लें। ये जो आपके प्रोग्राम इतने सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया है, क्या ख्याल है उनके खिलाफ क्या प्रोग्राम हो सकते हैं? मतलब बड़ा वो मेरे ख्याल से हमें DHA ने स्पॉन्सर किया। हाँ, ये तो तो हम हम बहुत सारे हुआ है। हम तो बहुत सारी हो बातें सकता है, आप क्या चाहते हैं? ये जो हम हमारा आना जाना है, हमारा रहना है, तो अगर हम इन्हीं के खिलाफ बोलने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको नाम लेके बता दिया। आप पिछले सेशन में भी थे कर रहे हैं लोग, और बात बहुत कर रहे सारे हैं। हमने लोगों को लेकिन बोल उसके दिया, बावजूद बात होती है। बात हुई है। आप तो ये देखें श्योरिटी है या नहीं है कि अगला आपका जो नेक्स्ट ईयर ये होगा उसमें स्पॉन्सर ये होंगे या नहीं? सर पिछले साल भी यही बातें हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे और इसको जारी रखेंगे। अच्छा शाह साहब, छोटी सी मैं एक बात करना चाहूँगा। ये जो शाह साहब ने बातें की ना, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर सिविल सोसाइटी चैनल चला रही है, लोग फंडिंग करते हैं और जो अखबार भी हैं और TV भी और वेबसाइट्स में भी ऑनलाइन जर्नलिज्म भी हो रही है, तो वहाँ पर लोग खुद पैसे देते हैं और सहाफ़ती इदारों को वो चला रहे हैं ताकि उन तक ठीक खबर आनी चाहिए। हम असल में ये ज़रूरत ही महसूस नहीं करते कि हम तक ठीक खबर आनी चाहिए। हम तो असल में प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर चलते हैं। अब हम एक ऐसी नस्ल हैं हम सारे कि हमारे पास ये फ़ोन पकड़ा हुआ है और हमारे पास कोई किताब नहीं होती, हम इसी को पढ़ते हैं, किताब भी इसी से पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन भी सारी यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर क्या क्या खबरें आ रही हैं हमें नहीं पता कि खबरें सारी दुरुस्त भी हैं या जो। देखिए ना, अगर आपके पास खबर ठीक नहीं होगी तो आप तज्जिया क्या करेंगे? खबर गलत है, तज्जिया भी तो गलत ही होगा ना। तो गलत खबर पर गलत तज्जिया होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सोसाइटी अभी तक मीडिया की अहमियत को नहीं समझी। हमारी सोसाइटी मीडिया को इंटरटेनमेंट टूल के तौर पर लेती है। हम जब थके हुए होते हैं ना और बाहर नहीं कर सकते, फिर हम इस तरह TV लगा देते हैं और यूँ करते रहते हैं बस सारा टाइम। तो हम असल में ये काम नहीं कर रहे होते। जब आप ये रिमोट का इस्तेमाल जो उन्होंने बात की, मेरा 2 इशू पैदा करते हैं। आपकी पॉलिसियाँ बोर्ड के ज़रिए तय होती हैं और आपके एंकर रिमोट के ज़रिए तय होते हैं। तो अगर आप अपने रिमोट और बोर्ड का इस्तेमाल ठीक करना शुरू कर देंगे, अल्लाह करे कि आपको इतनी इजाज़त हो कि जब आप बोर्ड का डालें तो वो बोर्ड ठीक तरीके से ठीक बन तक पहुँच भी जाया करे आगे। तो जब ये काम आप करेंगे तो हमारा काम ये है कि और एक और छोटी सी बात कि सवाल करने का मतलब कभी भी इश्तिहार दिलाना नहीं होता। आपको पता है पाकिस्तान में कई ब्लॉगर्स कत्ल हो चुके हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में 2 दिन पहले एक ब्लॉगर कत्ल हुआ। तो एक चीज़ हमेशा जहन के अंदर रखें कि हम असल में हमेशा डिबेटिंग के माहौल में होते हैं। जैसे डिबेट हो रही होती है ना, तकरीरी मुकाबला हो रहा होता है, हम तालीम में फ़ौरन बजा लेते हैं। थाट प्रोसेस को एक्टिव करें और थाट प्रोसेस एक्टिव करने का मतलब ये है कि मेरा इस हाल में खड़े होकर मकसद तालियां बजवाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं कोई थॉट देकर जाऊँ यहाँ पर, और आप जब बात सुन रहे हो तो इस तरह सुना करें कि हाँ भाई इसके अंदर प्रैक्टिकल मैदान में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। हम जब जो हमारे ब्लॉगर्स हैं तो ये क्या करते हैं, इश्तिहार इश्तिहाल में लिखते हैं और दूसरे को मुश्तैल करने के लिए लिखते हैं। तो लाजमी जब आप दूसरे को मुश्तैल करेंगे तो मैं किसी कत्ल की किसी तशद्दुद की हौसला अफजाई तो नहीं करता, लेकिन मसला ये है कि सोसाइटी में जिस तरह आप मुश्तैल कर रहे हैं तो दूसरा भी मुश्तैल हो सकता है, तो नतीजे के तौर पर खौफनाक वाक़या सामने आ सकते हैं। तो बेहतर पॉलिसी ये है यहाँ पे नहीं, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उससे पहले मैं तो इनके हुक्म पर आ गया
ورنہ میرا تو یہ تھا کہ یہ زیادتی کان کے ساتھ ہے قائم انتقال سے دیکھنا نہیں اصل میں ہم واپس ٹاپک پہ آئے. میرا صرف ابھی پچھلے سیشن میں ایک جو کیمرہ مین تھا کسی ٹی وی چینل کا، وہ شاید یہاں اس نے جوائن کیا ہے، اس کو بیٹم کو جوائن کیا ہے، اس کا گلا ٹھیک تھا کہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میڈیا کو کیا ہو گیا، میڈیا یہ خبر نہیں چھاپتا، میڈیا وہ نہیں چھاپتا. کہتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ قتل ہوئے، ہم نے تو شہریوں کو کسی کو نہیں دیکھا کہ پریس کلب کے سامنے کوئی 10 جن لوگ جمع ہو، کیوں قتل ہوا ہے، ذرا گورنمنٹ جو ہے اس کا جواب دے. یا انہوں نے جا کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے، بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے، سول سوسائٹی کے لوگ کہ کیوں قتل ہوا ہے، کیوں چیزیں ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن خود آپ کی بات پہنچ گئی ہے سر. ہم واپس آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف. فیض بھائی ہم آخر میں آپ بس اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، پھر کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیپٹر کا نام ہے ثانیہ پہ کیا گزری. ثانیہ فیض بھائی کی جو ہے وہ وائف ہے. تو انہوں نے جو جدوجہد کی، جس طرح سے جس طرح ہم خواتین کو کمزور اور لاچار سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے کیمپین کی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک بات انٹرنیشنل لیول تک چلی گئی، اور پھر ان پہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ یہ سارا ایک کیمپین چلا رہی تھی. تو اس کے بارے میں ایک، اور دوسرا پھر آپ کے رہائی کا دن، اور پھر پاکستانی کونسل جنرل کی رہائش گاہ میں منتقلی واقعہ. دیکھیے وہ صدوق صاحب نے تو خیر تفصیلی بتایا، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے معاشرے میں ایک ہے، خواتین کو بہت زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ، میں بلکہ جب وہاں قید تھا تو جب میں جیل آیا تو وہاں فون کی سہولت بھی ایک PSO تھا تو وہ بات ہو جاتی تھی. تو جب میں کال کرنے لگا گھر میں تو میرا خیال یہ تھا کہ جب میری وائف سے بات ہوگی تو مجھے کوئی روتی ہوئی آواز ملے گی آگے سے، کیونکہ میں نے بڑے خدشات کے ساتھ کال کی. تو میں آپ کو بتاؤں بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آگے سے ایک بڑی حوصلہ افزا آواز آئی میری وائف کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں گھبرانا ہے، ہم یہاں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 1 مہینے میں باہر نکال کے لے آئیں گے. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس نے، یہ تو میری رہائی ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس نے نہ صرف یہاں ادھر آ کر کوئٹہ آ کر ویزا لگوایا افغانستان کا، سارا تیاری وغیرہ کر کے، کیونکہ وہ افغانستان آنا تھا ویزا لگوا کے، آتا تھا ملنے مجھ سے جیل میں، لیکن اس سے پہلے میری رہائی ہوئی. تو یہ ایک پازیٹیو وہ سائن ہے. اور بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پیارے جو لاپتہ ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی مائیں، بہنیں، بیویاں نکلتی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو کردار ہے، یعنی خواتین کے کردار کو جس طرح سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، تو یہ اس کا بالکل ایک الٹ معاملہ ہے. اور اس سے مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ وہ کیمپین بہت آسان ہوئی اور مجھے نکلنے کا موقع ملا. دوسرا جہاں تک رہائی کی بات ہے، تو وہ جس دن میری رہائی تھی تو مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی کہ میں رہا ہوں گا. جس طرح کے معاملات تھے، کم از کم بھی میں نے سوچا تھا کہ 1 سال تو میں رہوں گا. یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا. وہ ایکسپیرینس جب آپ کو سزا سنائی گئی اس وقت کیا؟ دیکھیں سزا جب آپ کو سنا دی جاتی ہے، آپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت تو شاید یہ ساری باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. تو جب آپ کو سزا سنائی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. لیکن کم سے کم یہ تھا کہ میں نے اس کو حوصلے سے ہی سنا. وزیر اعظم گیلانی کے بیٹے نے بھی یہی کہا، آپ پہ جتنی مشکل پڑتی ہے تو آپ خدا کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ میری رہائی تو ہوگی، اب کب ہوگی اس کے بارے میں نہیں تھا. یعنی وہاں جیل تک میں، یعنی یہ بڑا تانا سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ بڑا اس کا حشر نشر کر دیتے تھے. اور اسی طرح سے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو وہ وہاں انٹیلیجنس کی قید میں بھی دعائیں جب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، اے اللہ جو ہمیں لے کر آیا ہے، جس نے ہمیں گرفتار کرایا ہے، اس کو برباد کر دے، اس کی اولاد کو برباد کر دے. تو انہوں نے دعاؤں پر ہی پابندی لگا دی. انہوں نے کہا کوئی دعا نہیں ہوگی. تو وہ پھر وہاں رہی. لیکن جیل میں ہوتی تھی، لوگ دعائیں دیتی تھی، نمازیں. وہ جیل کا جو سسٹم تھا، سچی بات یہ ہے کہ اس جیل کا جو اندرونی نظام تھا وہ بڑی حد تک افغان طالبان کے پاس تھا. ایون کہ وہاں ان کی عدالتیں اس سینس میں کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے فیصلے کرانے، اور وہ وہاں فیصلے کرتے تھے. اور اس بات کا جیل انتظامیہ کو بھی پتہ تھا، لیکن وہ صرف اس لیے خاموش رہتے تھے کہ ٹھیک ہے بس جیل کا معاملات چلتے رہے. اس کے بدلے میں یہ تھا کہ جیل میں ایک امن قائم رہتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرتے تھے. اور اندر نماز کا انتظام، وہاں شب جمعہ بھی ہو رہا ہوتا تھا جیل کے اندر. اور وہ مطلب پورا ایک مدرسے کا سسٹم میں نے دیکھا کہ وہ
موجود تھا، باوجود اس کے کہ امریکنز بھی آتے تھے تو کسی کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی. ان کا معاملہ صرف اتنا تھا کہ جیل کے جو معاملات ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال بس ٹھیک رہے. آپ کی رہائی کا دن اس ساری یعنی 5 ماہ گزارنے کے بعد جب وہ رہائی کا معاملہ آیا تو اس دن میں جیل میں ہی تھا حسب معمول. تو صبح اعلان ہوا، نام میرا لیا گیا. تو مجھے تو کیونکہ میگا فون پہ وہ نام لیتے تھے، اعلان جو ہے وہ صاحب کو خبریان کہتے ہیں، جرنلسٹ یا خبریان. تو انہوں نے شیشہ نیچے ہوتا اس نے بولا یہ خبریان یہ کہ پاکستانی، انہوں نے کہا یہ کہ اس کا جلدی لے گا. میں جب اوپر پہنچا تو وہ جب اس بندے کو میں نے دیکھا مجھے کچھ زیادہ پہچاننے لگا کیونکہ وہ افغان کے ریلیجن میں دیکھتا تھا تو وہ ننگرہار کہ وہ ڈپٹی کاپی جنرل تھے. تو وہ مجھے دیکھ رہے کہتے ہیں یار تو کیا مسئلہ ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میرے پاس کل کرزئی صاحب کی کال ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ پہلی فرصت میں اس آدمی کو. اچھا اس دن کرزئی کا آخری دن تھا اور اس کے اگلے دن اشرف غنی نے حلف اٹھانا تھا، لیکن جس دن میری رہائی تھی تو وہ حلف اٹھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ پاکستانی ہے، اس کو تو تم رہا کر کے جلدی بھیجو گھر میں. اور ایک فون انہوں نے ننگرہار کی چیف جسٹس کو کیا ہے، ایک مجھے کیا اور جلدی آؤ اپنا سامان لو اور رہا ہو گیا. یہ بالکل عجیب سی بات تھی. لیکن بہرحال وہاں سے میری رہائی ہو گئی اور وہاں سے میں واپس جب جیل آیا اور میں نے کہا آپ اپنا سامان وغیرہ باندھ دیں، آپ کی رہائی ہے. یہ تقریباً دن کا وقت ہے 11-12 بجے. جیسے ہی میں جیل کے اندر آیا تو قیدیوں نے وہاں ہڑتال کر دی. قیدیوں نے ہڑتال کر دی، انہوں نے جیل کے جو ضروری کمپاؤنڈ تھا وہ بند کر دیا. اب نہ وہاں کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے. میرے ساتھ ایک دو جو پاکستانی تھے قبائلی تھے، میں نے بولے یار میں رہا ہو گیا. میں نے کہا پاگل ہو گیا. میں نے کہا نہیں یار میں رہا ہو گیا ہوں، میری رہائی ہو گئی. میں نے کہا تم بالکل پاگل ہو گئے، تم جا کے اندر آرام کرو، پانی وانی پیو، تھوڑا بہت تسلی ملے گا. یہ ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں نے کہا نہیں میں واقعی میں کورٹ گیا تھا. میں نے کہا آج عدالت کا دن ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یار میں عدالت گیا تھا، مجھے لے کر گئے. اچھا یہ ہوا اتنا تیزی میں تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. عدالت جانے کے مخصوص دن ہوتے تھے تو وہ سب قیدیوں کو ایک ساتھ لے جاتے تھے. میں اکیلا گیا تھا تو کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار میں ہو گیا ہو رہا ہوں، میں اپنا سامان وامان باندھنے ہوں، میں جا رہا ہوں. اس نے بولا یار تم آرام سے بیٹھ لو، تمہیں جو ہے نا پتہ نہیں سر گرمی لگ گئی ہے کیا ہو گیا، تم پانی وانی پیو، تسلی رکھو، خیر کرو. بہرحال وہ معاملہ ہوا یہ کہ اسی سارے معاملے میں مغرب ہو گئی اور قیدیوں نے اندر احتجاج کیا ہوا تھا. فائنلی یہ ہوا کہ جو ننگرہار کے حکام تھے، اس کے ڈپٹی گورنر اور دیگر آزادی حکام، وہ وہاں پہنچے، قیدیوں سے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بولا کہ یار ہمیں یہ جو پاکستانی ہے یہ ہمیں چاہیے اور بس پھر باقی آپ لوگ اپنے احتجاج پہلے برقرار رکھیں، اس کی کوئی ملاقات آئی ہوئی ہے، ملنا ملانا کرنا ہے. انہوں نے وہاں سے سیڑھی اتاری اور میں اس کے ذریعے سے باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. پاکستانی کونسلیٹ میں پہنچے، کونسل جنرل کے حوالے کیا مجھے اور پھر اس کے بعد اگلے روز کو ہم بس یہ آخری سوال ہے کہ وہ جو ٹراما تھا اس کے بعد جب آپ قید سے واپس اس سے نکلنا کتنا ٹائم لگا اور وہ کیسا سخت؟ دیکھیے کہنے کو تو میں نے 5 مہینے گزارے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ایک پر بہت مشکل تھا. مجھے قید کی ساری کیفیت سے باہر نکلنے میں کم از کم بھی 3 سے 3.5 سال لگے. یعنی میں ہر روز ایک لمحے میں میں جیل اور اس جگہ پہنچ جاتا تھا تو اس سے نکلتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ عید پر خاص طور پر زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تھے وہاں پر اور مجھے بھی بڑی ڈپریشن میں وہاں اس کا ماحول ہوتا تھا. وہ کم یاد آتا ہے اس وقت زیادہ آتا تھا، لیکن فائنلی میں اس ٹراما سے تقریباً نکل چکا. اب ہم کوشچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن؟ رضواللہ صاحب، یہ آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے ایک عام قاری سوچے گا کہ ٹی ٹی پی والوں نے آپ ہی کو کیوں کانٹیکٹ کیا؟ کیا ان کے ایکسیس میں رحیم اللہ یوسفزئی اور سلیم صافی جیسے افغان امور کے ماہر ہیں وہ نہیں تھے؟ اور دوسری بات، آپ ایک صحافی ہوتے ہوئے جو صحافیوں کے لیے ریڈ زون ہے بارڈر کا علاقہ، اس میں آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ کچھ انجانے لوگوں کے ساتھ وہاں جائیں؟ آپ سے پہلے ہم لوگ کرسٹینا لیم کی یادداشتیں پڑھ چکے ہیں تو آپ کی باتیں سن کر مجھے وہ سب یاد آ رہا ہے. تو یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کا اچھا سلوک تھا آپ کے ساتھ افغان حکام کا، کرسٹینا لیم بھی بتا چکی کہ طالبان ان کے ساتھ ان کی کتنی اچھی میزبانی تھی ان کے ساتھ اور کتنا اچھا سلوک کیا گیا.
تو یہ تو ثابت کرتا ہے کہ افغان بحیثیت قوم ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا بطور صحافی جو صاحب کے میں نام نہیں جانتی اور نہ ہی صبوری صاحب نے اور نہ ہی آپ نے کہ اعلیٰ سطح پر اور سوشل میڈیا کی حد تک جو ہم دونوں ملکوں میں یا قوموں میں فاصلے ہیں وہ کس طرح کم کیے جا سکتے ہیں, اس میں بھی کچھ آپ بات کریں. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ مجھ سے ہی کیوں رابطہ کیا, بات یہ ہے کہ صرف مجھ سے ہی رابطہ نہیں کیا, وہ ہر ایک سے رابطہ کرتے تھے, وہ ہر ایک سے رابطے میں تھے اور صرف مجھے نہیں بلایا, کئی صحافی جاتے رہے ہیں. ایک تو یہ بات, پر میرا معاملہ یہ ہو گیا کہ میں پکڑا گیا. اچھا دوسرا جو ریڈ لائنز تھی وہ بالکل ٹھیک بات ہے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ ایک لالچ کی بات ہوتی ہے اور میں نے سوچا کہ یار جب میں اتنا قریب آ گیا ہوں میں خالی ہاتھ کیسے واپس جاؤں, میں ایک اسٹوری کر لوں گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی اسٹوریز تقریباً اسی طرح سے ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی ویزا لے کر پاسپورٹ لے کر اور میں اجازت لے کر جاؤں گا, جو بڑی کہانیاں ملتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں, رسک لینا پڑتا ہے. گو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں کسی کو تجویز نہیں کروں گا کہ وہ یہ کام کرے کیونکہ اس میں رسک بہت ہوتا ہے, لیکن یہ ہو گیا اور میں نے کیا. اب وہ کتنا ٹھیک تھا کتنا غلط تھا, جتنا غلط تھا میں نے اس کو بھی بھگتا اور وہ جتنا ٹھیک تھا اس کا بھی مجھے پھل ملا. دوسری جہاں تک بات ہے تعلقات کی, دیکھیے جو عام عوام ہوتی ہے اس کا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے 1947 سے ایک ایشو چلا آ رہا ہے, اور بلکہ یہ تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں تھا, یہ معاہدہ تو انگلستان کے ساتھ تھا اور اس کے بعد پاکستان بنا, پھر یہ چیزیں ہو گئیں. اب اس تقسیم ہو گئی جیسی بھی تھی, میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس طرح سے نہیں رہ سکے. افغان حکام کے حوالے سے جو وہاں جیل میں موجود تھے, مجھ سے تو خیر اچھا رویہ رہا اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میں صحافی بھی تھا اور وہاں پر ایک کیمپین موجود تھی, لیکن پاکستان کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے ان کے بہت سارے تحفظات تھے, بلکہ وہ بہت سارے معاملات کی نفرت کی حد تک تھے اور وہ اس پالیسی کو دیکھتے تھے. خصوصاً وہاں چینلز موجود تھے, میں افغان میڈیا دیکھتا تھا, تو وہ جب خبریں چلتی تھیں تو وہ ہر ہیڈ لائن میں سے ایک ہیڈ لائن پاکستان کے حوالے سے ہوتی تھی. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اگر زابل میں کوئی حملہ ہوا ہے تو وہ آئے پنجابی آئے 10 پنجابی مر گئے. اچھا مر گئے, پنجابیوں کی لاشیں دکھا دو تو لاشیں ان کے پاس بھی نہیں تھیں. اسی طرح سے یہاں جب چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں افغان آئے انہوں نے حملہ کر دیا, ہم بھی نہیں دکھا پاتے. تو وہ جو میڈیا کو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پر تو دونوں طرف سے قابو پانا ہوگا. دوسرا جو اس پر بات کی گئی, دیکھیں سول سوسائٹی اور اس ملک کی, اور دیکھیں افغانستان جو ہے وہ ثقافتی طور پہ آپ کے بہت قریب ہے, پوری یہ بیلٹ ہے, مذہب آپ کا ایک ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں آسانی ہے. پھر ایک طویل عرصے تک یہاں افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد رہی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے وطن کو واپس جا رہے تھے تو وہ ہمارے ایک اچھے سفیر کے طور پہ جاتے, لیکن بدقسمتی سے ہم بہت ساری چیزوں میں ٹھیک معاملات نہیں کر سکے, تو وہ نفرت پھر وہ پھیلتی چلی گئی. اور پھر اس میں یہ جو معاملہ ہے نا, دیکھیں یہ نہ کوئی امریکہ نے حل کرنا ہے نہ کسی اور نے, یہ معاملات پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے, یہاں کی سول سوسائٹی نے, یہاں کے پشتونوں نے مل کر ہی حل کرنا ہے. یہ یہی حل کر سکتے ہیں, باقی باہر سے کوئی حل نہیں کر سکتا. وہ خراب تو کر سکتا ہے, اور افغانوں کو صرف پاکستان کا تحفظات نہیں ہے, ایران پر بھی تحفظات ہے. تو ایران کے حوالے سے اس کا نیریٹو کوئی بہت اچھا نہیں ہے, ایران کو بھی کوئی اچھا وہ نہیں سمجھتے. تو یہ چیزیں پالیسی کی سطح تک تو موجود ہیں, لیکن ایک عوامی سطح پر لوگوں کی حد تک, میں تو جیل میں تھا تو میرے کپڑے بھی میرے ساتھ قیدی تھے, ان کے گھر والے آتے تھے, میرے کپڑے بھی وہ لے جاتے تھے, ان کے گھروں سے دھل کر آتے تھے, میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی تھیں اور وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو سنسیئرٹی سے دونوں ممالک کی حکومتیں چاہیں تو یہ حل ہو سکتا ہے. نفرتیں بڑھتی جائیں گی تو کیا فائدہ ہے, وہاں بھی لوگ برباد ہوں گے, ادھر بھی برباد ہوں گے. آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے, یورپ سے سبق سیکھ لیں, تو اس کے بعد وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. کافی ہارٹ رینچنگ اسٹوری تھی آپ کی, مطلب while you were listening, so I totally understand what you have been through. I have 3 questions, لیکن I am certain کہ وہ بہت کوئک ہیں. You can skip, آپ اس میں جان سے بھی چاہیں. ایک تو ہمارے ماڈریٹر نے آپ سے کویشچن پوچھا تھا about good Taliban and bad Taliban. I would like a little less diplomatic answer. The answer that you gave was perfect, لیکن جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہاں پہ رہنے کا,
اگر آپ سے ایک انڈیویجول کی طرح پوچھا جائے, آئی ایم شیور یو ہیو اے ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ود جرنلزم, لیکن اگر ایک عام آدمی کی طرف سے پوچھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے, what is the definition of good Taliban and bad Taliban? The second question is کہ when you have come back, تو اس کی کوئی after math, like of course you got freed, but did they contact you again? Did they want to see if you are letting out the information or something? And the third question is کہ as you said کہ Malala Yousafzai, she played a vital role in you getting freed. But do you think that all those innocent people staying there, do you think that there would be some Malala Yousafzai out there for them as well who can get them free, or they have their rest of the life there? So, thank you. گڈ اور بیڈ آپ کا مسئلہ میں آسان کر دیتا ہوں. افغان طالبان ہمارے لیے گڈ طالبان ہے, ٹی ٹی پی افغانوں کے لیے گڈ طالبان ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے بیڈ ہیں وہ ان کے گڈ ہیں, جو ان کے گڈ ہیں وہ ہمارے بیڈ ہیں. تو یہ ایشو اس طرح سے ذرا آسان ہو جائے گا سمجھنے میں. باقی نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ میں نے کسی سے کوئی رابطہ کیا آنے کے بعد. اور جہاں تک وہاں قیدیوں کی بات ہے, یہ بات میں ضرور کروں گا. دیکھیں وہاں جو ٹھیک ہے جو طالبان کے نام پر پکڑے گئے ہیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے, اس کو تو حکومتیں دیکھتی رہیں گی. لیکن وہاں جو جانے والے مزدور ہیں پاکستانی, ان میں سے آپ جس کا بیک گراؤنڈ پوچھیں, وہ غریب آدمی مزدوری کے لیے وہاں گیا, نہ اس کا یہاں کوئی حال ہے, وہ بیچارہ سمجھنے لگا مجھے کوئی ڈالر مل جائیں گے, میں کوئی اچھی انکم کر لوں گا, تو وہ بھی وہاں جیلوں میں بند پڑا تھا. اور وہ وہاں پر جو جیلوں میں بند ہے, تو وہ اس کے حوالے سے نہ صرف یہاں لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, جو ہمارے قوم پرست بھائی ہیں ان کو ان کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اس ایشو پر حکومت پاکستان کو تو دلچسپی نہیں ہے, لیکن اور بھی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. ہرات, کابل سے لے کر جلال آباد اور قندھار تک کی جیلوں میں بہت سارے پاکستانی مزدور قید پڑے ہوئے ہیں جو واقعی مزدور ہیں. ایک تو طالبان ہے, وہ میں نے بتا دیا, وہ تو الگ ہے, وہ تو الگ قید ہے, لیکن بہت سارے کسی کا کاغذوں میں کوئی مسئلہ آ گیا, کسی نے ایجنٹ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی دو نمبری کر دی, تو اس کے بعد قید ہے. تو ہم سب کو ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, اور جتنا اوپر سے یہ بات ہوگی اتنی ان لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا اور وہ وہاں سے اپنے گھروں کو واپس آ سکیں. سر آپ کہاں پہ گئے اور ایسے آپ کی اس کے نزدیک ہوا, وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے قیدیوں سے کچھ کہانیاں دی ہوں گی کہ وہ کیوں آئے, کس طرح سے آئے, کیا ہمیں وہ کہانیاں بھی ایک بک کی صورت میں مل سکتی ہیں مختلف لوگوں کے کہ وہ کیسے آئے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ لوگ جو رپورٹ کرتے ہو چینل کو, اور وہ بعد میں چینجز ہو جاتی ہیں اس رپورٹ میں, اور یا تو وہ بات کر دی جائے. دیکھیں قید کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جب ایک بطور صحافی میں وہاں جیل میں تھا, تو میرے پاس سوچنے کے لیے ایک ہی چیز تھی کہ میں یہاں سے رہا کیسے ہوں گا. اور اس کے بعد میرے پاس بہت سارا وقت تھا. میں نے وہاں ساری نمازیں پڑھی ہیں, تہجد, چاشت, اشراق, اوابین, پانچوں نمازیں میں, اور تلاوت, سب چیزیں, روزے, شوال کے بھی میں نے روزے رکھے. تو جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ ساری چیزیں کرتے ہو, سر پہ پڑتا ہے تو پھر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے قیدیوں کا, تو وہاں ہر قیدی کی الگ کہانی ہے. پاکستانی طالبان کے ساتھ وہ کیسے آئے, ان کی بھی میں نے کہانیاں لکھی ہیں. جو افغان طالبان کے ساتھ تھے, یا افغانی تھے یا پاکستانی تھے, ان کا کیا معاملہ تھا, اور جو مزدوری کرنے آئے ہوئے تھے وہ لوگ. جہاں آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ چینل, دیکھیے چینل جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے, چونکہ ہم اپنے آپ کو سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں, آپ کے سامنے وہ آپ کا سارا غصہ اصل میں ہم پہ اتر جاتا ہے, اور جن پہ آپ کا اصل غصہ ہوتا ہے وہ آپ کے کبھی ہاتھ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک بات کہوں گا, ان کا تعلق اے آر وائی سے, تو آپ لوگ نہیں ایکسپیکٹ, اگر شروع میں آپ کو اس طرح ہوتا کہ آر وائی کا بندہ ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کھل کے باتیں ہوں گی. تو رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ کر دیتا ہے, آگے اس رپورٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ پھر رپورٹر کے ہاتھ سے. چینل کی پالیسی سے تو ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہاں کسی ڈرائیور پیون سے پوچھیں کہ یار یہ بی سی صاحب نے یہ کام کیوں کر دیا, تو وہ کیا بولے گا آپ کو, تو بس ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں. سر میں عبداللہ ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ میڈیا جو ہے ایک مکھیہ کردار ادا کرتی ہے ملکوں کو ملانے میں, تو سر یہاں پر جو ہے ہم بات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں میڈیا ایتھکس
के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि एथिक्स वर्कशॉप भी इसी हवाले से कि मीडिया एथिक्स को आपको जो है ठीक करना चाहिए। तो सर जब हम प्रैक्टिकली जब हम मीडिया को देखते हैं तो सीनियर एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं तो सर उनके सामने जो है एक दिफाई तज्जियाकार बैठा होता है, जो सर एक रिटायर्ड अगर आपको एक रिटायर्ड जनरल होता है वो जो है सर इसी हवाले से मतलब वो अपना मौक़िफ़ जो है बैसियत एक फ़ौजी देता है और उसका जो मतलब उसका वहाँ पर बैठने का जो किरदार वो जो है बैसियत सहाफ़ी में बैठा हुआ है, लेकिन खुद एक जनरल है। तो इसमें सर जो आने वाली जनरेशन है तो उससे सर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी जो आगे जनरेशन आएगी? अच्छा, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि दिफाई तज्जियाकार के नाम पे कोई रिटायर्ड फ़ौजी अफसर आके आपको बता रहा होता है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा सा देखें, उसको मॉनिटर करें, तो हमेशा हर इशू के हवाले से उसका मुताल्लिका कोई किसी यूनिवर्सिटी का डीन होगा, प्रोफेसर होगा या उसमें माहिर होगा, वो बात करेगा। आर्मी के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, यानी बहुत शाज़ व नादिर आपको मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक पहलू नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ में एक आदमी एक मौके पर वो समाजी रहनुमा होता है, दूसरे चैनल पर उसके नाम के आगे लिखा होता है कि ये दिफाई तज्जियाकार है, तीसरे चैनल पर वो सियासी तज्जियाकार हो जाता है। तो ये चैनल वालों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि यार जिसका जो काम है आप उससे ले लें। ठीक है, दिफा के हवाले से समझ आता है कि ठीक है आप किसी फौजी को बिठा सकते हैं, लेकिन दीगर चीज़ों में तो कम अज़ कम ख्याल करना चाहिए। इसकी एक मिसाल ये है कि पिछले दिनों चांद पे एक मसला हुआ था। तो चांद पे मसला हुआ था, हम सब जानते हैं जिब्रान नासिर को और परवेज़ बोए को कि इनकी फील्ड क्या है। तो मैं देख रहा था चैनल पे दोनों बैठे हुए थे और वहाँ पे जो हेडलाइन चल रही थी कि चांद देखने का शरई तरीका। तो आपको परवेज़ बॉय जो है वो शरई तो आपका बयानिया नहीं दे सकते, आप उससे पूछ सकते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, या वो फिज़िसिस्ट हैं। और इसी तरह से जिब्रान नासिर एक एक्टिविस्ट हैं। तो हमारे यहाँ यही चीज़ें जो है बहुत आम है, ये सिर्फ जनरलों के हवाले से नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स को आईटी का मिनिस्टर लगा दिया जाता है। और इसी तरह से जो है आप देखें चैनल्स पे बैठे हुए हैं डॉक्टर आमिर लियाकत जो है पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, लेकिन वो जर्नलिस्ट भी है, वो एंटरटेनर भी है, वो सब कुछ कर रहा है। और फवाद चौधरी को जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आप देखते हैं कि वो एंकर भी होते हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। बीना मलिक से इस्लामी प्रोग्राम करवाया में फतवे भी देने लग जाते हैं, छोटे मोटे फतवे तो भी जारी कर देते हैं। बीना मलिक से हमने प्रोग्राम करवाए इस्लामी। सारी बात यहाँ पर प्लीज मेंटेन करना है, हमें एक्सेप्टेंस करनी है और हमें जजमेंटल नहीं होना किसी के वर्ड्स में। हम अपने आप को सबसे पहले देखें, चेंज इज अ चेंज व्हेन इट्स विद इन योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरों तक हम कितना दूर चले गए, अपने तक हम चेंज ला नहीं सकते। एक यूनिवर्सिटी, आप एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में देख लें, आप सवाल करें, हम पेपर की तैयारी नहीं करके आते कि हम एमसीक्यूज चीट करें। दैट्स नॉट द पॉइंट। आप सवाल करें। असल में बात ये थी कि ये जो हमारा पूरा सेशन था ये एक्सेप्टेंस के ऊपर था। अगर आप इस चीज़ को अगर आप एनालाइज करें, इसका एजेंडा यही था कि पीस बिल्डिंग हो, हमने कोई नेगेटिविटी की बात नहीं, असल में वो जनरल वाली बात है, जनरल वाली। चलें आप दो तीन छोटे सवाल हैं। एक तो सबसे पहला ये कि आपने कल गरीब मजदूरों की बात की कि इससे 50% और वो अपने मासूमियत या अनअवेयरनेस की वजह से जेल में थे। अब जब आप निकल चुके हैं और आपने किताब भी लिख ली है और माशाल्लाह यू हैव रिकग्निशन, डू यू थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर देम? जिस तरह आपकी वाइफ ने आपके लिए किया, शायद उनकी वाइफ उनके लिए नहीं कर सकती, तो क्या आपने इस चीज़ को कंसिडर किया है? सेकेंड क्वेश्चन, आपसे यू सेड के वहाँ पे वॉशरूम और नहाने का बड़ा मसला होता था। Did you have the same hairstyle over there? Because it's मैं समझ सकती हूँ कि इसको धोना और फिर इसको मेंटेन करना। आप अभी नहीं बनाते। उस टाइम पे you have the same hairstyle, इसको हमारे लंबे बाल को धोना और वो करना मसला होता है ना। अच्छा, वो इतने सीधे नहीं है। जेल पे एक उसूल होता है, वो जाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं आपको गंजा कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ही झंझट से आज़ाद कर दिया था। और दूसरा जहाँ तक कैदियों की बात है, देखिए मैं जब वहाँ से अफगानिस्तान से आया था तो पेशावर प्रेस क्लब में मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
تو اس پہلی پریس کانفرنس میں سب سے پہلی یعنی اپنی رہائی کے بعد جو میں نے دوسری بات کی تھی وہ انہی لوگوں کی تھی، اور میں نے یہاں پر پاکستان میں صحافیوں سے کہا تھا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور ظاہر سے دیکھیں ایک صحافی کا کام تو صرف آواز اٹھانا ہے. جو ہمارے پاس فورمز ہیں کوئی اتھارٹی تو نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف ایک بات ایشو ریز کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یار ان کو رہا ہونا چاہیے، یہ بڑے کمزور سے لوگ ہیں، ان کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو وہ جو اپنے طور پر جتنا تھا وہ کیا. اب باقی تو حکومتوں کے کام ہے. حکومت افغانستان چھوڑے پورے دنیا میں پاکستانی قیدیوں کا یہ تو چونکہ میں نے دیکھ لیا، ورنہ تو سعودی عرب میں کیا حال ہے ان کا، ترکی میں بیچارہ جہاں پکڑا جاتا ہے تو اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، والی وارث نہیں ہے. ہم صرف ایشو ریز کر سکتے ہیں. فائدہ محمود ہے. ایکچولی مجھے کویشچن نہیں کرنا، میرے کویشچن ہو گئے. ایک کمنٹ کرنا ہے، جسٹ ایک کمنٹ، کیونکہ یہ لاسٹ سیشن ہے لٹرلی فسٹ کا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم کرٹیسزم ہوا تھا لیکن اسپانسرز نہیں گئے، وہ اس سال ہوئے ہیں. بٹ میں بتانا چاہوں گی کہ جنہوں نے کرٹیسزم کیا تھا وہ اس سال نہیں. جسٹ یہ اگر آپ کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، عاصم سجاد اس مرتبہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے عمار راشد کو بلا لیا، اور وسعت اللہ خان سے زیادہ میرے خیال سے کوئی بھی کرٹیسزم نہیں کرتا، اور وہ اس سال بھی آئے ہوئے ہیں. مبشر زیدی سے زیادہ کوئی بڑا جرنلزم میں ایکٹیوسٹ نہیں ہے اس وقت، وہ ابھی بھی آئے ہوئے ہیں. اور فیض اللہ خان صاحب اور ثبوت سید اور ذوالفقار صاحب کو سبھی لوگ جانتے ہیں. اگر کوئی نہیں آیا تو اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بلایا نہیں. اور میرے خیال سے پچھلی مرتبہ سے آپ لوگوں نے باقی سیشنز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو کہیں یہ نہیں لگا ہوگا کہ کہیں آواز دبائی گئی ہے یا کہیں پہ ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ آپ دونوں نیریٹیوز کو سمجھیں، ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ کے بات کریں تو بات بنتی ہے. اگر آپ ایک قسم کے لوگوں کو، ایک نیریٹو کو اگر آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں تو بات پھر اس طرح سے نہیں بنتی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بندہ لیفٹ سے ہے تو ایک بندہ رائٹ سے ہو، تاکہ اگر کوئی بندہ ایکسٹریم رائٹ سے ہے اور وہ اپنے نظریات کو دے رہا ہے تو کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے والا. اسی طرح سے کوئی ایکسٹریم لیفٹ سے ہے تو ایکسٹریم رائٹ کا بندہ، جیسے میں نے بتایا کہ وہ شریف فیصلے وہ جو ہے کوئی اور کرے تھے، اگر کوئی مولوی جس نے شریعت پڑھی ہو وہ اس پروگرام میں ہوتے تو وہ ان کو بتاتے کہ یہ شرعی طریقہ ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں سیشنز، اور یہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. اور بیسیکلی انشاءاللہ آگے بھی یہ چاہے کوئی اسپانسر کرے یا نہ کرے، ہماری یہی ہے کوشش کہ ہم اس کو چلاتے رہیں. ایک بات یہ کہ کیا ہمیں ہر سال ایک ہی جیسے لوگوں کو سننا ہے، یا کوئی نئے خیالات پر لوگ بھی اگر آ جائیں وہ بھی اپنی بات کر لیں؟ تو لوگوں کی تو ہیں، مطلب اپنے آئیڈیاز ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ سے کروں، میں نے کچھ تقریباً 1.5 سال پہلے پورے پاکستان میں یوتھ ایکٹیویزم کے حوالے سے ایک ریسرچ کی ہے. وہ بھی جولائی کی مڈ میں چھپ کے آنے والی ہے پپس کے لیے. تو میں یہاں کوئٹہ میں بھی آیا، تربت گوادر بھی گیا، تربت میں بھی، تو اور کراچی، کوئٹہ، پشاور، گلگت میں، مظفر آباد میں، پورے پاکستان میں تقریباً 1.5 سال میں نے لگایا. اور میں نے شاہد صاحب کو بھی بتایا تھا کہ جتنا باشعور نوجوان مجھے کوئٹہ میں، گوادر میں ملا ہے، اتنا پورے پاکستان میں ملا. اور پولیٹیکل جتنے ریفارمز تھاٹس ہیں وہ میں نے یہاں پر آ کر سنے. پھر ہم نے پریس کلب کا پروگرام بھی کیا تھا، وہاں پر سارے نوجوان آئے. اور جس طریقے سے آپ اپنی بات کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مشکلات آپ کے لیے ہیں، لیکن ان مشکلات میں جتنا آپ کو باشعور بنایا اتنا کراچی میں، لاہور میں بیٹھا ہوا نوجوان نہیں ہے. اس کا سہولیات بہت زیادہ ہیں، سہولیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے بعد بات کرنے کا وہ طریقہ اور وہ ڈھنگ نہیں ہے جو اسلوب آپ لوگوں کے پاس ہے. اور ابھی میں یہ یونیورسٹی دیکھ رہا تھا آپ کی بیوٹن، ایک بار پہلے مجھے آنے کا اتفاق ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا کس طرح کی یونیورسٹی ہے. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، نہ اسلامک ہے، نہ آزادی ہے، نہ کوئی اور یونیورسٹی ہے. اتنے بہترین حال جو ہے نا، یہ جو حال بنا ہوا ہے، کاش میں کہتا ہوں پاکستان کے جتنے حال ہیں ان کا حال اس حال جیسا ہو جائے. تو یہ میں ان کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں. مطلب آپ لوگوں کے اتنے خوفناک سوالات ہوتے ہیں، اللہ اس سے بچائے. وہ تو میں بہت سستے میں چھو دیا ہے، ورنہ ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہم کراچی میں سوالات کو اٹینڈ کرتے ہیں اور یوں اڑا دیتے ہیں. مطلب وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ بڑے سطحی سے سوالات ہوتے ہیں.
باقی جگہوں کا تو میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تسلی رکھیں، جو آپ لوگوں کا شعور ہے، سیاسی شعور ہے، جو آپ لوگوں کی تاریخ میں گرفت ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہی بات ہے کہ جو جتنی مشکلات آئی ہیں اس نے اتنے کندن بنائے. تو آپ لوگوں کے سوالات بالکل آسان نہیں ہوتے، ان کو فیس کرنا بہت مشکل ہے. ہم تو چلیں پھر کچھ 2-4 برداشت کر جاتے ہیں. وہ والے اینکر ہیں، وہ اگر کبھی یہاں آ گئے نا، وہ تو آئیں گے نہیں پہلے، اگر آ گئے تو پتہ نہیں جائیں گے کیسے. آئے گا تو وہاں پیچھے بیٹھیں گے. میرا نام غلام زبانی ہے اور میں ٹیوشنز میں بیس اکنامکس کر رہا ہوں. یہاں میڈیا کے رول پہ بات ہوئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک میڈیا پلیٹ فارم اپنی ڈیمانڈ کو دیکھ کر چلتا ہے یا وہ اپنی کور ویلیوز کو پبلک ڈیمانڈ کو پریفر کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ پبلک ڈیمانڈ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ فینٹیسیز دیکھنا اور سننا پسند کریں، جبکہ ایک کور ویلیو ایک میڈیا پلیٹ فارم کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی مثبت ذہن سازی کرے. ہونا کیا چاہیے اور پاکستان میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح کلیئر کر لیں. جو میڈیا ہے یہ دراصل کاروبار ہے. جب آپ اس بزنس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بزنس ہو رہا ہے، یہ کوئی سماجی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو سدھارنے کی مہم نہیں ہے، یہ کاروبار ہو رہا ہے، تو آپ کی بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی. اس سے جو چینل مالکان ہیں وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں، یعنی وہ 10 اور کاروبار کرتے تھے اور 11واں اس کے ذریعے پروٹیکٹ کرتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ گارڈ رکھتے تھے، آج کل اینکرز رکھتے ہیں. ویسے اس کے لیے میں آف دی ریکارڈ کچھ اور استعمال کرتا ہوں، لیکن فی الحال نہیں کرتا ہوں. تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں نمٹا رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا CNN پہ نیوز چلی ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو، یا کشمیر کے حوالے سے نیوز. وہ اسی طرح سے ہماری نیوز بھی ہے، اور فاکس نیوز جو ہے وہ اسی طرح سے وہ ٹرمپ کے بیانیے کو آگے کر رہا ہے، اور اسی طرح سے. تو یہ تقریباً یہ ڈیوائڈ جو ہے میڈیا کا، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے دنیا میں. اگر آپ کسی جگہ کی مثال دے سکے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو میرا خیال ایسا کوئی بھی نہیں. میرا خیال ہے میڈیا ایک ٹول ہے ہر جگہ پہ. ہر جگہ کی حکومتیں اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور سچ بس جتنا آپ کو مل جاتا ہے اس سے اپنے انالیسس کر کے کچھ ادھر سے پڑھ کے سچ تو مل ہی جاتا ہے. لیکن آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں، آپ سعودیہ کا میڈیا دیکھ لیں، آپ ایران کا دیکھ لیں، آپ رشیا کا دیکھ لیں، آپ ترکی کا دیکھ لیں، تو یہ چیز بڑا کلیئر ہو جائے گی جب آپ اس کو بڑی پکچر میں دیکھیں گے کہ ہر ملک کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ اس کو لے کر چلتا ہے. اس کے خلاف اس کے لیے چلنا بہت ممکن بھی نہیں ہے. ویسے کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے سیشن اٹینڈ کیا، اور کیونکہ یہ ہمارے اس فیسٹیول کا آخری سیشن ہے، تو آپ لوگوں کی خدمت میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس کے پیچھے کتنے 100 لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. ہم رات کو 4 بجے بھی گھر گئے ہیں یہاں سے، اور یہ جو سب ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. ہم بیسیکلی انٹلیکچوئل ڈسکورس کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے دل میں باتیں ہیں وہ زبانوں پہ آ جائیں اور ہم کہہ سکیں. اور جب ہماری زبانوں پہ باتیں اور اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہت سارے جو ہمارے دلوں میں کدورتیں ہوتی ہیں اور غلط قسم کے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ایک پڑھا لکھا انسان وہ ہوتا ہے جو ڈیلی اپنے آپ کو اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو مان کے ٹھیک کر کے آگے چلے. تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام بیوٹمز آگے بھی کرواتا رہے گا اور ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ.